حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ انفال کی ایک چھوٹا سا رکوع جو ہے 5 آیات کی وہ تلاوت کی گئی ہے. آیت نمبر 65 سے لے کر کے آیت نمبر 69 تک، 65 سے 69 تک. تو آج انشاءاللہ سیرت النبی کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے. الحمدللہ 12 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں اور ہم لوگ جنگ بدر تک پہنچ چکے ہیں، بلکہ جنگ بدر جیت بھی چکے ہیں. اب انشاءاللہ اس سے آگے معاملہ آج چلے گا. اور آج جو ہے جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیان جو 1 سال کا گیپ، کیونکہ 17 رمضان کو جنگ بدر اور شوال میں نیکسٹ ایئر 3 ہجری کو جنگ احد، تو 1 سال 1 مہینہ کا جو گیپ ہے، تو ان 1 سال 1 مہینہ کے بیچ میں کیا واقعات ہوئے، حالات ہوئے، یہ عام طور سے لوگوں کو سننے میں نہیں آتے. جو بیان بھی کرتے وہ جنگ بدر کے بعد فوراً جب مار دیتے جنگ احد پہ، اور کیونکہ مین ایونٹ وہی ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہے 1 سال میں کیا ہوئے، کیونکہ ہم جب بالکل تفصیل سے چل رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور لاسٹ ہفتہ جو ہے چاہنے کے باوجود جو ہے یہاں پہ پروگرام نہیں ہو سکا، کیونکہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا. اب میرا پورا ارادہ تھا کہ میں پہنچ جاؤں گا یہاں پہ، لیکن کسی وجہ سے جو ہے سفر در سفر ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم یہاں پر نہیں پہنچ پائے. پھر اس کے بعد طبیعت بھی خراب ہو گئی. آج الحمدللہ طبیعت کچھ بحال ہے. تو دیکھیے جنگ بدر جو ہے 17 رمضان المبارک 2 شوال کو 2 ہجری کو ہوئی. اور سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع اول کے مہینے میں آئے ہیں، تو ربیع اول سے ربیع الاول 1 سال، پھر ربیع اول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، 1.5 سال کے بعد جو ہے جنگ بدر ہوئی. اس میں جو ہے معاملہ ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد آئی، اور اسپیشل اللہ تعالیٰ کا جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے جو ہے مدد ہوئی. اور 313 نہتے ہونے کے باوجود 1000 جو کیل کانٹے سے لیس تھے اور سارے جنگجو نوجوان تھے ادھر سے، اور ان کی جو شکست فاش ہوئی اور مسلمانوں کو فتح مبین نصیب ہوئی، اور بہت ہیومن لائف کے کاسٹ پہ مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی. ایز اے لاسٹ رزلٹ کیا نکلا تھا کہ مسلمانوں کے طرف سے جو ہے 14 لوگ شہید ہوئے، 6 جو ہے مہاجرین میں سے اور 8 جو ہے انصار میں سے، 8 6 14. اور کفار کے جو ہے 70 مارے گئے اور 70 شہید ہوئے. اور اس میں سے جو ہے 70 میں سے کم 24 ایسے تھے 2 درجن جو بالکل سردار لیول کے تھے، عام لوگ نہیں تھے.
اور اس کا اشارہ جو ہے میں ابھی بتاؤں گا کہ کم سے کم جو ہے 24 جو تھے 2 درجن وہ سردار لے اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے. تو پھر سمجھیے کہ مکہ جو ہے خالی ہی ہو گیا تھا. پھر جو لائق نہیں تھے وہ جو ہے سردار بن گئے تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے جنگ بدر میں جو ہے ابو جہل کے قتل تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے جنگ فنش ہو گئی تھی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، عام طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جنگ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک میدان جنگ میں ہمیشہ ٹھہرتے تھے تاکہ جو ہے لاشوں کا جو مسئلہ ہے اس کو بھی جو ہے کلیئر کیا جائے. مسلمان لاش کو کیسے دفنایا جائے، کافروں کے لاشوں کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، مال غنیمت کا اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی تیمارداری ہے، بہت سارے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی کافر یہ نہ سمجھے کہ ڈر کے بھاگ گیا، بھائی ہم میدان میں اڑے ہوئے ہیں، آنا ہے تو پھر دوبارہ آ جاؤ. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک عام اصول بنا لیا تھا کہ 3 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں رہتے تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ یہ جو خبر ہے یہ جو دونوں طرف، ایک مکے میں بھی پہنچنی تھی یہ خبر اور ایک مدینے میں بھی پہنچنی تھی. تو اس کا یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے تو میں سنا دیتا ہوں کہ مکے والے جو ہے وہ جب ان کے قدم اکھڑ گئے تو بھاگے، تو کوئی سسٹمیٹک انداز میں نہیں بھاگے، جس کو جیسے سینگ سمایا وہ بھاگے. لیکن بھاگنے کے بعد جب مکہ پہنچے ہیں تو وہاں پر جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ اب انٹری کیسے لیں، کیونکہ ہم تو بھگوڑے ہیں اور پورے عرب میں تو ہماری دھاک تھی. لیکن اب عورتوں کو کون فیس کرے گا، بچوں کو کون فیس کرے گا، کہ ڈر کر کے بھاگ کے آئے ہیں، ہار کر کے آئے ہیں، کیسے منہ دکھائیں گے. جیسے کوئی آدمی ورلڈ کپ ہار جاتا تو کیسے جو ہے چھپتا پھرتا ہے. تو اس لحاظ سے کوئی اندر جو ہے داخل ہو ہی نہیں رہا تھا. تو اس میں جو ہے ایک آدمی تھا حیثمان نام کا، تو وہ آدمی جو ہے داخل ہوا اور ڈائریکٹ جب پہلے خانہ کعبہ پہنچا ہے، حواس باختہ تھا، حالت خراب تھی. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسٹائل ایسا تھا کہ کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم لوگ ہار سکتے ہیں. ایک تو پہلے سے پرانے ریتی رواج ہے کہ عرب میں جو قریش کسی سے نہیں ہارے، وہ تو مرد میدان واقعی میں ہوتے ہیں، وہ تو کسی سے نہ ہارے. تو ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہم جو 1000 گئے ہیں اتنی تیاری کے ساتھ ہم کیسے ہار سکتے ہیں. لہذا اس کے چہرے وغیرہ سے تو لگا کہ ہارا ہوا آدمی ہے، لیکن کسی کو یقین جو ہے اس طرف سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ہار سکتے ہیں. تو صفوان جو ہے امیہ کا بیٹا، یہ بہت باڈی بلڈر تھا، ڈیل ڈال والا آدمی تھا، یہ حتیم میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ جیسے ہی جو ہے گھوڑے لے کر کے اندر گیا ہے یہ ہے سامان، سب لوگ پوچھنے لگے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. وہ بولا کہ ہار گئے. کہا ہار گئے؟ ابو جہل وہ مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، امیہ مارا گیا، سب مارا گیا. تو صفوان کو غصہ آیا، کہا کہ اس پاگل کو پوچھو کہ اس صفوان کا کیا ہوا. مجھ کو لگتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، جیت کی خوشی میں بولنا کچھ اور جا رہا، بول کچھ اور رہا. میرے بارے میں پوچھو تو صفوان کا کیا ہوا. تو سوچا کہ لگے تو بول دے گا وہی مارا گیا، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں. اس نے کہا صفوان وہ حتیم میں بیٹھا ہوا. تب لوگوں کو لگا ارے بات کچھ ہے، اس تو جوش میں ہوش نہیں کھویا ہے، بات کچھ کلیئر کر رہا ہے. تو اس طرح سے جو ہے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہم ہار سکتے ہیں، جس کو ہم 13 سال تک جو ہے مسلمانوں کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ہمارے رحم و کرم پہ رہتے تھے، جس کو چاہے ٹارچر کر دے، جس کو چاہے شہید کر دیے، اور وہ یونائٹ ہو کر کے ہمارا یہی کر دیا، پورے جو ہے مطلب اعلیٰ قسم کے ہمارے نسل کو ختم کر دیے. تو اس کے بعد جو ہے پھر ایک واقعہ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ابو رافع ایک صحابی ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دیتے، لیکن شروع میں وہ جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے. وہ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ جنگ میں نہ چاہتے ہوئے چلے گئے تھے، وہاں جو ہے قید بن گئے تھے، لیکن ان کی بیوی میں بیٹھا ہوا تھا، اور ہم تینوں لوگ جو ہے اندر سے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیے تھے، نہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ فضل جو ان کی بیوی تھی، نہ میں. تو اب جب یہ خوشی جب خبر آئی تو ہم لوگ اندر سے خوشی ہوئی، لیکن اظہار تو کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا اندر سے تو ہم لوگ جھوم گئے. تو ماشاءاللہ زبردست ہوا. اب اتنے ہی میں کیا تھا کہ زمزم کے کنویں کے پاس ہمارا ایک حجرا تھا، تو وہاں پہ ہم جو ہے یہ جو تیر ہوتا ہے نا، تو تیر کا کمان جو ہے چاقو سے ہم لکڑی کا برات چھیلتے رہتے تھے. تو وہ میں چھیل ہی رہا تھا کہ اتنے ہی میں جو ہے جب یہ ہار کی خبر آئی تو ابو لہب جو تھا تو رشتہ داری تھا، وہ ایک دم اس کے چہرے پہ سیاہی دوڑ گئی،
اب بہت ناگوار چہرے سے جو ہے گھر کپڑا گھسیٹتے ہوئے آیا ہم لوگوں کے پاس. اب میں ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوا تھا, وہ ادھر منہ کر کے پیٹھ سے پیٹھ سٹا کے بیٹھ گیا, اور اس کو اچھا لگ رہا تھا, لیکن ہم لوگ تو اندر سے خوش تھے دم. اتنے ہی میں جو ہے ابو صفوان نام کا ایک آدمی آیا. اب وہ ابو لہب کا بھتیجا تھا, ابو صفوان بن حارث بن مطلب. وہ آیا تو ابو لہب نے کہا کہ بھتیجے بتاؤ کیا معاملہ ہوا. تو بولے کہ معاملہ کیا ہوا, ہار گئے ہم لوگ. کہا کیسے ہار گئے؟ کہ کیسے ہار گئے یہ بتائیں ہم کو. بس سمجھیے کہ جنگ ہوئی نہیں. کیا مطلب؟ بس سمجھیے کہ معاملہ یہ تھا کہ جیسے سب بچھی آمنے سامنے لگے, بس ہم لوگ گردن حوالے کر دیے, وہ کاٹتے چلے گئے. مقابلہ کہاں ہوا؟ مقابلہ تو بس کیا تھا کہ ہمارا مقابلہ تو تھا ہی نہیں, کوئی میچ ہی نہیں تھا. وہ کینیا آسٹریلیا کا میچ تھا. کہ ایسا تھا کہ جو ہے ہمارا مقابلہ ان سے تھا جو گورے چٹے تھے اور چتکبرا گھوڑے پر سوار تھے, اور وہ کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. کون اس سے جیت پاتا؟ تو جب یہ ایسا اشارہ کیے تو یہ ابو رافع جو اپنا جو ہے وہ تیر کمان چھیل رہے تھے, ان سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ گورے چٹے انسان جو چتکبرے گھوڑے پہ سوار تھے زمین آسمان کے بیچ میں, وہ فرشتے تھے. تب ابو لہب کو غصہ آیا, اٹھا پیٹنا ان کو شروع کر دیا, ان کو پٹک دیا. بولے کہ میں تو پتلا دبلا انسان تھا, غلام تھا, تو مارنا پیٹنے لگا, لیکن ہم کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. لیکن ام فضل جو تھے عباس رضی اللہ عنہ بیوی, ان کو غصہ آیا. وہ چپکے سے گئی, اخیمہ کا ایک جو ہے کھمبا اکھاڑی اور پیچھے سے سر پہ ایک دے ماری, تو اس کا سر چکرا گیا ایک دم. کہا کہ اس کا مالک نہیں ہے تو جو چاہے گا کر دے گا کیا؟ کسی کو بھی خوشی منانے کا, غم منانے کا اپنا حق ہے. تم کو نہیں قبول کرنا مت کرو, لیکن تم میرے غلام کو کیسے مارے گا؟ تو اس طرح سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو خبر پہنچی ہے تو اس کا جو ہے کیسا بھیانک جو ہے رزلٹ کانسیکوینس نظر آ رہا. ستم بالائے ستم آپ دیکھیں گے کہ یہ خبر جب پہنچی ہے تو کیسا صدمہ بن کے پہنچی. ناقابل برداشت, ان امیجنیبل تو تھا ہی, یقین تو ہو نہیں رہا تھا, اور ناقابل برداشت جب معلوم ہو گیا کہ نہیں ہار چکے ہیں, کیونکہ ایک ایک کر کے پھر آپ آنے لگے سب لوگ آ گئے. اس کے بعد لوگوں نے ڈکلیئر کیا کہ نہیں, اس غم کو غم اظہار نہیں کرنا ہے, ورنہ جو ہے ہمارے زخموں پہ اور نمک چھڑکے گا, اور پھر جو ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کا سبب ہوگا. ہم جتنا آنسو بہائیں گے, جتنا نوحہ کریں گے, اتنا ہی مسلمانوں کو خوشی ہوگی. لہذا کوئی آدمی جو ہے صدمے کا اظہار نہیں کرے گا جب تک کہ بدر کا بدلہ نہیں لے لیا جائے. کسی کو رونے کی پرمیشن نہیں. آپ سمجھے کہ کیسی کیسی عورتیں تھی. ہندا جو ہے اس کا جو ہے باپ شہید ہوا, مارا گیا تھا, اس کا چچا مارا گیا تھا, اس کا بھائی مارا گیا تھا, اس کا دوسرا بھائی مسلمانوں کا طرح ابو حذیفہ تھا. اب وہ عورت کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو صدمہ نہیں کرنا ہے. اب بینڈ لگا دیا, کوئی روئے تو ایک دم سب پہنچ جاتے تھے. رونے کا نہیں, جب تک بدلہ نہیں لیں گے. تاکہ صدمہ اندر رہے, رو دیں گے صدمہ نکل جائے گا, لوگ بھول جائیں گے. صدمہ اندر رہے تاکہ وہ کھولتا رہے اور آدمی کو بے چین کے رکھے تاکہ دوبارہ چڑھائی کرے. تو اس طرح سے جو ہے اس کا آپ کو اشارہ ملے گا ایک کہ ایک بوڑھا آدمی تھا اسود بن عبد المطلب, اس کا 3 بیٹا مارا گیا تھا. اب وہ اندھا تھا, بوڑھا ہو گیا تھا. وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں تو روؤں گا, لیکن دم سوشل آرڈر تھا کہ رونا نہیں ہے دم. وہ برداشت کرتا رہا. ایک دن جو ہے ایک عورت کے رونے کی آواز رات میں آ گئی. اس نے کہا لگتا پرمیشن آ گئی کیا. فوراً جو ہے اپنے غلام کو بھیجا کہ پتا کرو کہ رونے کی اجازت مل گئی کیا. جب وہ غلام گیا پتا کرنے کے لیے, اب وہاں سے لوٹ کے آیا تو کہا کہ پرمیشن ہو گئی کیا رونے کی. کہا نہیں پرمیشن نہیں. تو پھر وہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ کہا عورت جو رو رہی ہے نا وہ شوہر کے مرنے پر نہیں رو رہی ہے, اس کا اونٹ گم ہو گیا اس پہ رو رہی ہے. تب اونٹ پہ تو رو سکتی ہے. اب یہ بوڑھا بہت چالاک آدمی تھا, اپنا آئیڈیا نکال لیا. وہ شعر فوراً جو ہے اشعار لکھے اور پھر اسی میں سارے بھڑاس نکالتے. کہا یہ عورت کو رونا ہے تو اس پہ روئے جو بدر میں جو مقتول ہوئے, یہ اونٹ پہ کیا روتی ہے. رونا ہے تو میرے بیٹے پہ روئے, ابو حکیمہ پہ روئے, عامر پہ روئے, عقیل پہ روئے, جس کے بعد جو ہے مرنے کے بعد لوگ آٹومیٹک سردار بن گئے. اگر بدر نہیں ہوتا تو کوئی سردار کے لائق نہیں تھے. تو وہ سارے پیغام دے دیا اشعار میں, لوگ جو ہے اس کو کچھ کہہ نہیں رہے.
تو اس طرح سے جو ہے پورا سسٹمیٹک جو ہے وہ لوگ آرگنائز کیے تھے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ بدر کا صدمہ اتنا لگا تھا کہ صدمہ بھی نہیں نکالے گا تاکہ جو ہے اس کا بدلہ لیا جا سکے۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ بدر میں 3 دن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ مسلمان جو 13 تو آن دا اسپاٹ شہید ہوئے تھے، اور ایک جو ہے عبیدہ بن حارث وہ راستے میں ہوئے تھے 5 دن کے سفر میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جو ہے ایک ایک قبر میں دفنا دیے۔ بعد میں جو جنگ احد میں آپ دیکھیں گے 2 آدمی کو ایک ایک قبر میں دیے، لیکن یہاں پر کم ہی تھے تو 13 قبر کھودنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اور شہید کو آپ جانتے ہیں کہ آپ نہ کفن دینے کی ضرورت ہے، نہ غسل دینے کی ضرورت ہے، نہ جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہے، فوراً جو ایسے ہی آپ مٹی میں ڈال دیجیے اور اللہ کے پاس بھیج دیجیے، کیونکہ شہید مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کے پاس سے رزق آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جو ہے کوئی جو ہے نہ جنازے کی نماز کی ضرورت ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے، نہ کفن کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت میں اس کو ایسے ہی اسی حالت میں اٹھاؤں گا۔ اس کے جسم کو کیڑے مکوڑے بھی نہیں کھائیں گے، مٹی بھی نہیں کھائیں گے، اور پھر جب آخرت میں ہم ایسے اٹھائیں گے تو پھر لوگوں کو دکھا دیں گے کہ اس آدمی سے میں کیا حساب لوں۔ جو آدمی اسلام کے لیے جان دیا ہے تو جان سے پیاری تو کوئی چیز نہیں ہے، تو اب اس کے بارے میں جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں حساب لیا جائے گا کہ تم زکوٰۃ دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ بھائی وہ جان دے کر گیا، وہ زکوٰۃ کر دیں۔ انسان کی نگاہ میں سب سے زیادہ جان کی اہمیت ہوتی ہے، ہاں اس میں جو ہے زیادہ زیادہ نیت وغیرہ کے بارے میں یہ ہو جائے گا، ورنہ جان سب سے زیادہ پیاری ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکول دیا شہید کو کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں جنازے کی، کوئی ضرورت نہیں غسل کی، کوئی ضرورت نہیں کفن کی، ایسے تو میرے پاس ہے اور ایک سمبل ہو کہ یہ ہے مرٹائر۔ تو اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے ان کو اچھی طرح دفنا دیے۔ اب کافروں کی باری ہے، 70 لاشیں ان کی پڑی تھی، وہ لوگ تو بھاگ گئے تھے، اور قیدی بھی تھے ان کے پاس 70، تو 70 کو قید کر کے رکھ لیے۔ اور پھر جو ہے ایک بڑا سا اندھا کنواں تھا، ایک دم کالا ڈارک، اس میں جو ہے لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے بولے کہ ڈال دو اسی میں، تو 2 درجن سرداروں کو گھسیٹ کے ڈال دیا گیا۔ تو اس سے میں آپ کو بتایا کہ اندازہ لگا کہ جو 24 جو گنتی کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سردار لیول کے لوگ رہے ہوں گے تو سب کو ڈال دیا اسی۔ اب بقیہ کو بولے کہ جہاں جہاں موقع ملے، جہاں پہ سوکھا کنواں سب ہے اس میں ڈال دو اور پتھر سے پاٹ دو، اس لائق ہی۔ تو اس میں جو ہے جب گھسیٹ کے ڈال رہے تھے تو ایک واقعہ پیش آیا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عتبہ کے جو لڑکے تھے، جب ان کے والد کے جو ہے لاش کو گھسیٹی جا رہی تھی تو ان کے چہرے پہ ناگواری کا اثر آ گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ تم کو اچھا نہیں لگا کیا؟ کچھ دل میں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بات ایسی نہیں ہے، مجھے کوئی صدمہ ودمہ نہیں ہے کہ والد صاحب کے اس پہ، کیونکہ آپ جب کفر پہ مرے ہیں تو ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو یہ چہرے پہ جو تمہارے آثار ہیں وہ بولے چہرے پہ آثار ہیں، وہ ریزن دوسرا ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ مجھے میرے والد سے امید تھی کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ تھے تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنا ذہین انسان جو ہے اسلام سے دور رہے گا، تو مجھے پورا یقین تھا کہ آج نہ کل نہ پرسوں جو ہے وہ اسلام قبول کر لیں گے، لیکن آج مجھے اپنا جو ایکسپیکٹیشن فیل نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے دکھ ہو رہا ہے، ورنہ یہ نہیں کہ ان کے جو ہے کفر پہ مرنے کی وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ بات صحیح ہے۔ اس کے بعد جو ہے 3 دن کے بعد جو ہے مال غنیمت کا مسئلہ آ گیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے مدینہ سے نکلے تھے اور بدر میں پہنچے، اور پھر ہم لوگ 3 گروپ میں جو ہے نیچرل ڈیوائڈ ہو گئے۔ جب آمنے سامنے دشمن سے ہوا کہ جنگ جب شروع ہوئی تو ایک فریق جو ہے وہ دشمن کو دوڑانے لگا، دوسرا ایک گروپ جو تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے جو ہے پورا مورچہ باندھ لیا، اور تیسرا گروپ جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹنے لگا۔ تو اب تینوں اپنے اپنا کام کر رہے تھے، لیکن جب شام ہوئی جنگ ختم ہو گئی تو پتہ چلا پورا مال غنیمت اس کے ہاتھ میں جو کچھ نہیں کیا ہے۔ تو دوڑانے والے بولے کہ بھائی ہمارا حصہ ہے، تو کہا نہیں ہمارا ہاتھ لگا ہمارا۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت میں تو کہا بھائی سب سے اعلیٰ کام تو میں کر رہا تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے تو میں ہو گیا، اب کوئی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو سب لوگ شکایت کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ یہ ہم لوگ تو اصل دشمن کو دوڑائے ہیں اور جو لڑائی اصل کیے ہیں، اور نہیں دوڑاتے تو مال غنیمت لوٹنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اب بولے کہ مال غنیمت سب جمع کرو، یہاں پہ کسی کا نہیں ہے،
تینوں گروپ میں سے کسی کا نہیں، سب جمع کرو یہاں پہ، سب جمع کرا دیے، اور پھر عبداللہ بن کعب کو بولے تم اس کی حفاظت کرو، اور کسی کو نہیں ملے گا، سب اللہ رسول کی۔ اور آپ تعجب کریں گے کہ جنگ بدر کتنا شاندار جیت ہے، ابھی آگے میں بتاؤں گا مدینہ میں کیا ہوا، اتنی بہترین فتح ملی تھی کہ سارے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا ہو گیا تھا، 14 سالوں کا جو ہے دکھ درد ختم ہو گیا۔ لیکن اس پر جو اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا، اور ٹوٹل آیات 75 آیات میں تبصرہ کیا ہے 6 رکوع میں، تو اب تبصرہ اسٹارٹنگ کہاں سے ہونی چاہیے تھی؟ لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ سورہ انفال جو پورا کا پورا لائیو ڈاکومنٹری ہے جنگ بدر پہ، کس کی کیا غلطی تھی، یہ سارے جو میں پڑھ کے نہیں سناؤں گا کیونکہ سیرت النبی کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا، ورنہ رمضان وغیرہ میں انشاءاللہ اس پہ پورا ترجمہ ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے اسی کو پوائنٹ پہ اٹھایا کہ جو تمہاری شارٹ کمنگس تھی، ورنہ عام طور سے کیا ہوگا، اتنی بڑی جنگ جیت کر کے کوئی فوج آئی ہے تو اس کے تو سارے جو ہے اچھے کارنامے گنائے جاتے، لاسٹ میں کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا یہ شارٹ کمنگ وغیرہ بھی دور کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، خوبی تو تمہارے سارے جو ہے ریکارڈ ہو رہے ہیں، آخرت میں مل کے رہیں گے، دنیا میں ایک بھی شارٹ کمنگس نہیں رہنی چاہیے، جتنا سفید کرتا اتنا چھوٹا ڈاٹ بھی بڑا دکھتا ہے۔ لہذا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس کا ہے، میرا ہے، اس کا، اس کا ہے، کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، مال غنیمت پورا کا پورا اللہ رسول کا۔ نفل کس کو کہتے ہیں؟ جو اضافی چیز ہے، ابھی آپ فرض پڑھیں گے پھر سنت پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے۔ نفل کیا ہے؟ جو پڑھ لیے تو اچھی چیز ہے، نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، اضافی چیز۔ تو جنگ میں آئے تھے کس لیے؟ شہادت کے لیے آئے تھے یا مال غنیمت کے لیے آئے تھے؟ تو علامہ اقبال نے تو اشعار کے ذریعے کیا سکھایا؟ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی شاہی۔ تو شہادت چاہیے تھا نا، تو شہادت اللہ نے نہیں دیا، فتح دے دیا، اب مال غنیمت کے لیے جھگڑا گیا، رکھو سب یہاں پہ۔ تو سارے لوگ جیسے جو ہے آپ کے گھر میں 4 بچے ہوں اور 3 سیب لے کر کے آپ پہنچ جائے یا کوئی مہمان لے کے آ جائے تو سارے بچے ایک ایک لے لیں گے، تو چھوٹی بچی جو چلانے لگے گی ابو ہم کو نہیں ملا، امی ہم کو نہیں، تو ابو ڈانٹیں گے سب بانٹ کے کھاؤ، نہیں کوئی نہیں دے رہا، تو پھر کیا کہ لاؤ سب، کسی کو نہیں ملے گا، اور پھر ماں جو ہے کاٹ کاٹ کے آتا سب کو دے گی۔ تو یہی اسٹائل جو تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں ملے، سب۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹرائی کیے کہ چلو، لیکن جب چلنے لگے تو پھر جو ہے وہ جو اندھا کنواں تھا جو 24 سردار کو جو ہے ڈالا گیا تھا، وہاں پہ کھڑے ہو کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے کمیونیکیٹ کیے، اب بولے کہ تم لوگ کتنے برے ہمسائے ہو، میں تو مکہ کا رہنے والا تھا، تم لوگ ہی مکے کے ہو، ہم لوگ بھائی بندھو لوگ تھے، لیکن تم لوگ کتنے برے جو ہے ہمسائے ثابت ہوئے کہ تم لوگوں نے ہمارے کو جھٹلایا اور باہر والے نے ہم کو تصدیق کی، تم ہم کو گھر سے نکالے، باہر والے ہم کو پناہ دیے، تم ہم لوگ جو ہے مارے پیٹے، دوسرے والوں نے ہم کو بچایا، مدد کیا، کتنے برے ہو تم۔ تو ہم سے جو ہم رب نے وعدہ کیا تھا ہم کو تو پورا ملا، کہ کہا تھا کہ میدان میں جب بھی آئیں گے ہم مدد کریں گے، تو مدد تو آیا، 313 کے باوجود 1000 پہ غالب رہے، تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا پورا پائے کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مردے لوگ سے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قسم خدا کی یہ آج تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، ساری باتیں سن رہے ہیں۔ تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن تک ٹھہرے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہا تھا کہ کم سے کم مدینہ خبر تو بھیجتے ہیں۔ تو 2 صحابی کو طے کیے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، بولے کہ جیسے جلدی سے جلدی جو ہے آپ میری اونٹنی لے لو ثبوت کے طور پر، اور جا کر کے پہلے انفارمیشن خوشی کی خبر دے دو۔ تو بالائی حصہ میں جو ہے خبر دینے کے لیے عبداللہ بن رواحہ کو بھیجے، اب میدانی حصہ شہر میں جو ہے زید بن حارثہ کو اپنی اونٹنی جو ہے قصوہ نام کی جو ہے اس کو دے کر کے بھیجے۔ ادھر مکے والے جو ہے یہ مدینے والے جو منافقین اور یہود تھے وہ تو انا للہ پڑھ لیے تھے کہ مسلمان 313,000 کا، وہ بھی مکے والوں سے قریش سے لڑنے گئے، انا للہ پڑھ لو، ان کو جنون نے جو ہے ختم کر دیا ہے، سارے لوگ اڑا دیے کہ یہ لوگ ماریں گے۔ اب پھر جب زید بن حارثہ آتے ہوئے دکھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی دکھی ہے، تو آپ تو کہا یہ دیکھو ثبوت کے طور پر
کہ تمہارے لیڈر گئے ختم اور یہ آدمی بھاگ کے آیا ہے میدان سے، اونٹ لے کے آیا. ہم کہتے تھے نا. زید بن حارثہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں جو ہے کہہ رہا ہوں کہ جیت ہوئی ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. منافقین کا اتنا دباؤ پریشر ہے، مائنڈ بریشنگ کر دیا. بنگلہ دیش آسٹریلیا کو ورلڈ کپ ہرا دے، کوئی جلدی یقین کرے گا؟ تم اپنے سے دیکھو. ہاں اپنے سے دیکھ، ٹی وی میں دیکھو، ٹی وی میں دیکھ. اس طرح سے جب اس جو ہے منافقین چھٹے اور مسلمان لوگ کے گروپ میں جب آئے، آپ بولے کہ نہیں الحمدللہ ہم لوگ جیتے ہیں، شاندار جیت جیتے ہیں، کلین سویپ کر دیے ہیں. تب لوگ جو نعرے تکبیر مارے تو ایک دم جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گیا. پورے مدینہ میں جو نعرے تکبیر اللہ اکبر جو ہے ہونے لگا. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چلے ہیں تو پھر جو ہے وادی صفرا سے جب آگے نکلے ہیں اور وہ گھاٹی پار کر کے اوپر جب چڑھے ہیں تو وہاں پر جو ہے پھر ہالٹ کیے ہیں. پھر وہاں پہ ہالٹ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے مال غنیمت تقسیم ہوگی. تم لوگوں کو جو کہا تھا کہ کسی کا کچھ نہیں اللہ رسول کا ہے، تو وہ تم لوگوں کو شانت کرنے کے لیے، اٹرائی کے لیے کہ کون آدمی جو اس میں ناک منہ چڑھاتا، کون آدمی خوشی خوشی جو حوالے کرتا ہے. تو 5واں حصہ جو ہے اللہ رسول کے لیے تھا وہ نکال لیے، اور اس کے بعد جو ہے پورا جو ہے 4 حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد تھوڑی سے آگے نکلے، وادی صفراہی میں ایک آرڈر دی. جو قیدی لوگ تھے وہ بھی ساتھ میں آ رہے تھے، اس میں سے بولے نضر بن حارث کو اس کو اڑا دو. یہ نضر بن حارث کون تھا؟ وہ جو سورہ لقمان میں آپ پڑھتے ہوں گے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جو قصے کہانی خرید کے لایا تھا شام سے اور قرآن کے مقابلے میں جو پیرالل جو ہے پروگرام کھڑا کر دیتا تھا تاکہ لوگ سن نہ پائے، اس کو بولے اس کو ختم کر. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے گردن اڑا دی. تو عام طور سے صحابہ کرام میں آپ نیچر دیکھیں گے کہ بات شروع ہونے سے پہلے گردن اڑانے کی بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ کرتے ملیں گے، لیکن پریکٹیکل میں گردن اڑانے کا کام حضرت علی رضی اللہ زیادہ کریں گے. یہ آپ کو جو ہے صحابہ کرام عام طور سے ملے. پھر کچھ دیر اور چلے تو پھر بولے کہ عقبہ بن ابی معیط کو بھی گردن اڑا دو. تو وہ چیخ پڑا، یہ کیا بات ہے؟ عقبہ بن ابی معیط جانتے ہیں کہ کتنا بڑا جو ہے مجرم نمبر 1 تھا. مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے جو کہا تھا کہ ایک اونٹ ذبح ہوئی ہے، کون ہے جو اوجھڑی ڈالے گا؟ تو یہی آدمی تھا. ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں جو چادر اس زور سے کھینچی کہ ایسا لگا تھا کہ دم نکل جائے گا، لیکن جو ہے حضرت ابو بکر صدیق آئے تھے اور وہ بچائے تھے. تو یہ آدمی جو بہت بڑا کرمنل تھا. تو یہ جنگی قیدی نہیں تھا بلکہ جنگی مجرم تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو فنش کرو. وہ کہا کہ میرے بیوی والوں کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا؟ بولے اس کے لیے آگ، جاؤ ختم. اس کے لیے کیا ہوگا ہم دیکھیں گے، لیکن تو جا یہاں سے. اس کو جو ہے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قتل کر دیا. اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھر دھیرے دھیرے انٹری ہوئی ہے مدینے میں. تو یہ جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ تو پہلے پہنچ گئے تھے 1-2 دن پہلے ہی مدینے میں جیسے خبر پہنچی تو ہر آدمی جو عورت مرد بچے جو اپنے اپنے حساب سے سیلیبریٹ کرنے لگے. لیکن اس میں جو کچھ سردار لیول کے آدمی تھے تو وہ جو ہے اونٹ وغیرہ گھوڑا لیے اور تھوڑا دور آگے بڑھ گئے کہ باہری سے سیلیبریٹ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں جو ہے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار تھے مدینے کے، وہ لوگ آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ایک گھاٹی میں آ کے ملے دور ہی. تو پوچھے کہ کیا حال رہا؟ تو ایک صحابی تو اس میں سلام بن ابی سلمہ، انہوں نے کہا کہ کیا رہا، جنگ میں تو کوئی مزہ ہی نہیں تھا. کہا کیوں؟ اتنی شاندار جیت ہوئی، مزہ ہے. کہا کہ جو ہے گنجے بوڑھوں سے ہمارا مقابلہ تھا جو اونٹ کی طرح تھے، کوئی کام ہی کے نہیں تھے، ان کو ہم لوگ کاٹ کے رکھ دیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولے کہ وہ اونٹ کی طرح نہیں تھے، وہ سردار لوگ تھے، وہ تو اللہ کی مدد آئی جس کی وجہ سے تم اچھے آرام سے مار لیے، ورنہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے 1000 آدمی کے برابر تھا، وہ یہ اتنا آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا. تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم غیبی مدد کے ذریعے سے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیے تھے، ڈر ڈال دیے تھے، اور تم کو ہمت ڈال دیے تھے، اور اس کی نگاہ میں تمہاری تعداد بڑھا دیے تھے، تمہاری نگاہ میں اس کی تعداد کم کر دیے تھے، جس کی وجہ سے تم گاجر مولی کی طرح آرام سے فنش کر دیے، ورنہ وہ گنجے بوڑھے کی طرح نہیں تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ وہ قوم کے سردار تھے وہ لوگ. پھر اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے یا رسول اللہ، وہ اپنا ایکسکیوز دیے کہ وہ جو آپ نکلے تھے نا تو ہم لوگ پیچھے رہ کے اتنا جو ہے مطلب
بہادر آدمی آپ سوچیں گے کہ مدینہ میں یہ کیسے رہ گیا, تم کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو خود سے ہی جب بنا پوچھے ایکسپلینیشن دیے کہ یا رسول اللہ معاملہ یہ تھا کہ آپ لوگ جب نکل رہے تھے نا تو ہم لوگ کو شان و گمان بھی نہیں تھا کہ آپ جو ہے دشمن سے ٹکرانے جا رہے ہیں. ہم لوگوں کو تو لگا کہ وہ جیسے 7-8 پہلے قافلہ کو جو ہے پیچھا کیے تو ویسے ایک قافلے کا پیچھا کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے جو 300 اس بار تو سب سے زیادہ تعداد تھی, تو اس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھے, جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. ورنہ ہم بھی بہادر ہیں اور ہم بھی جو ہے ایمان سے لبریز ہیں. تو ہمیں اگر معلوم ہوتا کہ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو کبھی ہم پیچھے نہیں رہتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سچ کہتے ہو, آئی بلیو اٹ, لیکن جو ہونا تھا ہوا, اب تم محروم رہتا, میں کیا کر سکتا. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو ایسا امپیکٹ پڑا, ایسی خوشی کی لہر ہوئی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ عبداللہ بن ابی بھی جو ہے جو 1 سال سے ویٹ کر رہا تھا 1.5 سال سے, اب مسلمانوں کے ساتھ تھا, مہمان ٹھہرانے کے لیے سب سے پہلے وہی ریکویسٹ کیا تھا, لیکن آج تک وہ جو ہے ایمان قبول نہیں کیا تھا. لیکن جنگ خبر سننے کے فوراً بعد ایمان قبول کر لیا, کیونکہ وہ سمجھ گیا کہ اب تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. جو قریش کو جو ہے حالت خراب کر دیا تھی تو پورے عرب کا حالت خراب ہے, لا الہ الا اللہ. اور پھر اس کے بعد منافقت, وہ سمجھ گیا کہ جو ہے اب جو ہے مطلب ان کے اگینسٹ میں جا کر کے آپ ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہاں آستین کا سانپ بن کر کے ان کو ڈسا جا سکتا. تو ایمان قبول کر لیا. لیکن سب سے زیادہ جو ہے برا امپیکٹ پڑا وہ کس کو پڑا؟ یہود کو. یہود کا کیا ہے کہ یہ جنگ بدر ایسا جو ہے سماعت بنا دیا نا کہ نہ صرف یہ کہ ان کی دھاک بیٹھ گئی بلکہ یہ بھی بیٹھ گئی کہ یہ لوگ حق پہ, کیونکہ جنگ بدر سے فوراً پہلے جو ہے نا ابو جہل لگاتار دعائیں کیا کہ آج فیصلہ ہو جائے گا حق پہ کون ہے, آج فیصلہ ہو جائے گا باطل پہ کون ہے, جو جیتے گا مانا جائے گا حق پہ, جو ہارے گا مانا جائے گا باطل پہ, کون رشتوں کو کاٹنے والا ہے کون رشتوں کو جوڑنے والا ہے. تو اس طرح سے جو ہے بہت پروپیگنڈا کیا تھا, اور یہ کھلے اشارہ ہو گیا کہ 313 نہتے 1000 کٹ کاٹے سے لیس اس پہ بھاری پڑ گئے, تب اس کا مطلب ہے کہ خدائی مدد ہے تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. تو پورا عرب کے بدوؤں پہ امپیکٹ پڑ گیا, پھر جو یہود پہ امپیکٹ پڑ گیا, پھر منافقین پہ امپیکٹ پڑ گیا, سب پہ پڑ گیا. تو جس کے وجہ سے یہود لوگ جو ہے جل بن گئے. اور یہود کے 3 قبیلے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. تو بنو نذیر, بنو قریظہ وغیرہ تو تھوڑا باہر تھے, بنو قینقاع والے تو بیچ مارکیٹ میں تھے, اور ان کے محلے کا نام بھی بنو قینقاع ہی تھا. اور یہ سب سے زیادہ یہود میں بہادر لوگ تھے, اور ان کا جو کاروبار ہی جو ہے سونار الوہار کا تھا, لہذا ہر بچے کے پاس ہتھیار تھا. تو یہ لوگ جو ہے ان تینوں میں کمپیریٹیولی جو ہے سب سے زیادہ بہادر مانے جاتے تھے. یہ لوگ جب دیکھے کہ سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور جو ہے ہر جگہ بدر ہی کا چرچا, جیسے ورلڈ کپ جیتتا تو کیا رہتا 5-6 مہینہ تک تو وہی ٹی وی اسکرین پہ چلتا رہتا ہے, تو اس لحاظ سے یہ لوگ خالی وہی چرچا رہتا تھا. اب یہ مارکیٹ میں جب لوگ آتے تھے تو سامان خریدے, پھر وہی بدر کا چرچا شروع, اور سارے لوگ متاثر دکھتے تھے. اب یہ یہود لوگ سوچتے تھے کہ کم سے کم یہ ہوا تو ختم ہوا مہینہ 2 مہینہ, لیکن یہ جو ہے اعصاب پہ سوار ہو گیا ہے مسلمان. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دھیمے دھیمے انداز میں جو کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا, ارے کیا ہے چلو, ارے کیا ہے یہ, ارے وہ. دھیرے دھیرے مسلمان اگنور کرتے رہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری امیدیں تھیں کہ یہود تو انشاءاللہ ایمان قبول کریں گے, کیونکہ ہمارا ان کا بہت کلوز ریلیشن ہے, یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, یہ بھی آخرت کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, یہ بھی سینکڑوں رسولوں کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, یہ بھی کتابوں کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. بس یہ ان کو جو ہے ایک اسٹیپ بڑھ کے ہم کو بھی ماننا ہے, ہمارے قرآن کو بھی ماننا ہے. تو ان سے تو بہت ساری امید ہے. کفار مکہ تو وہ لوگ جو ہے نبوت رسالت کچھ نہیں جانتے, تو وہ اگنور ہیں, تو ٹھیک ہے. اس لحاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائٹلی لے رہے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو وارننگ بھی دیا. جب دیکھے کہ یہ لوگ جو ہے زیادہ جو ہے آل فال بک رہے ہیں, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکیٹ میں سب کو جمع کیے اور پھر وارننگ دیے کہ بنو قینقاع والوں ہوش کے ناخن لو, ابھی دیکھو ایک کی فائل میں نپٹا ہوں ابھی, اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھی فائل نپٹنے کا ٹائم آ جائے وقت سے پہلے, تو تمہارے بکواسات ہم تک آ رہے ہیں تو ہوش کے ناخن لو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف بھی ہم کو ایکشن لینا پڑے. ہم صرف جو معاہدہ جو ہوا تھا جوائنٹ ڈیفینس آف مدینہ, اس کا ہم برہم رکھ رہے ہیں. تو اسی میں سے کسی نے کھڑے ہو کر دیا کہ یہ آپ بھول بھلیاں مت رہیے, یہ قریش کے کچھ اناڑیوں سے آپ کی جو لڑائی ہوئی تھی اب وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. ہم مرد ہیں, جوان مرد ہیں, ہتھیار ہمارا کھلونا ہے. جب ہم سے پالا پڑے گا نا پھر پتہ چلے گا جو ہے جنگ کیا چیز ہوتی ہے. تب اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران
انعام کی آل عمران کی آیت نازل قل للذین کفروا ستغلبون، آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے بھی، اہل کتاب کے کافروں ہیں، ستغلبون، ان قریب تو بھی مغلوب ہوگا، وتحشرون الی جہنم، اور تو بھی جہنم کے گرد جمع کیا جائے گا، اور بئس المصیر، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے جب دو جو ہے جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی، تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے آپ سنا دیجیے آیت کہ تمہارا بھی فائل نپٹنے کا ٹائم آنے والا ہے، اب کب آئے گا وہ ویٹ کرو تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس کے جو ہے گستاخی کو اگنور کرو، اور ابھی چونکہ قریش کا کیا رسپانس آتا ہے اس کے بعد 10 ہی دن کے بعد آ جاتے ہیں یا سال بھر کے بعد آتے ہیں، تو پہلے تو ہم کو مین دشمن پہ فوکس کرنا ہے اور ان کے بکواس کا بھی اگنور کرو۔ لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی وجہ سے اگنور کر رہے تھے، ان کے حوصلے بلند ہو رہے تھے کہ بیچ بجمے میں ہمارا ایک سردار نے ٹوک دیا، کچھ نہیں کی، لہذا وہ بڑھتا گیا حوصلہ، یہاں تک کہ وربل سے فزیکل پہ آ گئے، وربل سے فزیکل پہ کیا آ گئے، اور جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سخت نوٹس لینا پڑا۔ اور وہ کیا تھا کہ ایک مسلم عرب عورت تھی، وہ جو ہے کچھ مارکیٹ میں بیچنے کے لیے آئے، اس سے اس کو کچھ پیسہ حاصل ہوا، پھر اسی پیسے سے جو ہے سونار کے دکان پہ گئے کچھ خریدنے کے لیے، وہاں پہ 4-5 یہودی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، وہ مزہ لینا شروع کر دیے، اب بولے کہ چہرہ دکھائیے، انہوں نے کہا سامان دکھانے کی بات کر رہے ہیں تو چہرہ دکھانے کی کیا بات کر رہا ہے، تو سامان دو، تو وہ مذاق کرنے لگے، مذاق ہی میں جو ہے وہ آگے بڑھ گئے کہ ایک لڑکا پیچھے آیا اور ان کا پلو جو ہے ایک رسی میں باندھ دیا اور اوپر جو ہے کسی طرح ٹانگ دیا، اب بات بیچاری جو ہے کر رہی تھی، اب پھر جب وہ سودا ودا لینے جو تھا کام ہو گیا تو بیچاری اپنا اچانک اٹھی تو اس کا پورا کپڑا اٹھ گیا، تو اس طرح وہ جو ہے بالکل جو ہے انسلٹ ہو گئے، تو وہ چیخی چلائی، تو بغل 2-4 دکان کے بعد جو ہے ایک مسلمان لڑکے کی بھی دکان تھی، وہ دوڑا ہوا آیا، کیا ہوا کہا دیکھیں ہمارے ساتھ بدتمیزی کیا، کسی نے بدتمیزی کیا، اسی نے کیا، اس کو گردن اڑا دیا، عرب والے کے تو یہ مزاج تھا، بات کم کرتے تلوار زیادہ چلاتے تھے، پھر سارے یہودی کو لگا ہمارے یہودی کو مار دیا، سب لوگ مل کے اس کو مار دیے، تو اب اس سے جو ہے پینک کریٹ ہو گیا، خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، سارے جو لڑکا جو مسلمان قتل ہوا تھا وہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ یہ دیکھیے اب اس کے حوصلے تو اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ ایک مسلم خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ تیاری کیجیے، جھنڈا دیے، بولے کہ گھیراؤ کیجیے، اس کا گھیراؤ کیے تو 500 صحابہ کرام تیار، جھنڈا دیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پورا مارکیٹ کو بلاک کر دیا، اور یہ اتنی بڑی بڑی جو ڈینگا مار رہے تھے، آتے دیکھے کہ سب لوگ جو اپنے قلعہ میں گھس گئے، کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں قلعہ کو بھی گھیرو، اب میں تو نہیں بخشوں گا، اب قلعہ کو گھیرے تو پھر قلعہ اندر سے بند کر لیا، اور پھر اوپر سے کہ کتنا دن آپ ویٹ کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خاموش جو ہے میسج دیے کہ میں قیامت تک بیٹھوں گا، نہیں چھوڑوں گا نہیں میں تم کو۔ تو یہ 15 شوال سے لے کر کے ذیقعدہ تک، ایک ذیقعدہ 15 دن تک محاصرہ کنٹینیو جاری رکھے، اب بولے جب تک تو سرنڈر نہیں کرے گا تب تک نہیں، اور جتنا لیٹ کرے گا تو اتنا زیادہ ورس پنشمنٹ دوں گا میں، زیادہ جو شانتی سے آ جائے گا تب تو ٹھیک ہے، اور زیادہ تنگ کر کے جو ہے یہ کرے گا تو پھر تو اسی حساب سے میں پنشمنٹ بھی دوں گا۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ زیادہ غصہ نہ ہو جائے تو 15 دن کے بعد سرنڈر کریں، اچھا ٹھیک ہے آپ جو فیصلہ کریں گے منظور، بولیے ہتھیار ڈالیں، ہتھیار ڈالے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں، تو تیور ہی سے پتا چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بخشنے والے نہیں، 700 نوجوان تھے لڑنے والے، اور اس میں بھی جو 400 ننگے بدن والے لڑنے والے تھے اور 300 زیرہ پہنے ہوئے تھے، اب 500 سے گھرا ہو گیا تھا، 700 کی حالت خراب ہو گئی، آپ کہے گا اور تو بچوں کو چھوڑ دو، یہ 700 کا تو نہیں پڑھ دو، لیکن یہ اب عبداللہ بن ابی جو تھا منافق، یہ 1 مہینہ پہلے ہی جو ہے ایمان قبول کیا تھا، وہ آ گیا کہ نہیں، کیونکہ یہ جو ہے بنو قینقاع والے جو ہے جو خزرج والے تھے ان سے دوستی تھی، خزرج کا یہ سردار تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہماری ان سے دوستی ہے، کچھ تو لحاظ کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں چھوڑو مجھے، اس نے کہا نہیں ایک چانس تو دیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چانس نہیں ملے گا، پھر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گیا، وہ لمبا چوڑا تھا بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑو مجھے، نہیں چھوڑوں گا آپ معاف کیجیے اس کو، باقی محمد کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گا، پھر انہوں نے کہا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا، لیکن آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے میں آ گئے تھے، ایک حیثیت تو حاصل ہو گئی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 100% حیثیت نہیں حاصل ہوئی تھی،
اسی لیے میں اتنی تفصیل سے سنا رہا ہوں تاکہ وہ کنفیوژن دور ہو کہ لوگ سمجھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہی اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئے. نہیں، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا ہے، ایک ساتھ نہیں ہوا. ورنہ جو ہے ایک تماچا مارتے اور اس کو جو سائڈ کر دیتے. لیکن لحاظ کرنا تھا کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے پبلک ہے، ایک لیڈر ہے، اس کے ساتھ فالوور ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم غم کھا کر کے رہ گئے، جو بولے سائڈ کر. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پارشلی میں معاف کروں گا. ہاں خالی جان بخشی کیجیے. ہاں جان بخش دیتا ہوں. وہ جان کیا بخشنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جو ہے میں جان تو بخش دیتا ہوں لیکن یہ مدینے میں نہیں رہ سکتے، جلا وطن ہونا پڑے گا، مدینہ تو چھوڑنا پڑے گا. جو ساز و سامان لے جانا چاہے لے جائے، ہتھیار نہیں لے جا سکتے، باقی سونا چاندی جو لینا چاہے لے جائے. تب وہ چلو تیار ہوئے، سب لوگ جو ہے شام کی طرف جا کر کے رہے اور وہیں جا کر کے کچھ دنوں کے بعد سب مر گئے. تو اس طرح سے جو ہے بنو قریظہ کا یہ بنو قینقاع کا جو ہے فائل جو نپٹ گیا. اور وہ اپنے ہی خود ہی جو ہے عہد کے خلاف ورزی کیے تو اس کی جو سزا ملنی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک آدمی تھا، ہاں ایک ساتھ جو ہے میں یہ جو قیدی آئے تھے اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ یہ جو قیدی لوگ آئے ہیں تو ان کو کیا کریں. یہ 70 کے قریب، 2 کو تو قتل کر دیے ہیں تو اب 68 تو ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اور یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا خدا رسول میں فرق، اور اللہ کا تعارف قرآن کے ذریعے سے، اللہ کا تعارف علماء کرام کے ذریعے سے. تو اس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کریں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اپنے ہی بھائی بندی لوگ ہیں اور بھٹک گئے ہیں، شیطان نے بھٹکا دیا ہے اور ہماری مخالفت پہ آ گئے، تو ان کو جو ہے ایسا کرتے فدیہ لے کے چھوڑ دیتے ہیں. فدیہ لینے سے فائدہ کیا ہوگا کہ کچھ ہمارے بھی جو ہے معیشت کو سہارا مل جائے گا، اور دوسرے نمبر پہ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ میں بھی یہ پاسبل ہے کہ یہ جب واپس جائیں گے زندہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ ایمان قبول کر لیں پھر ہمارے بازو بن جائیں. کتنا اچھا لاجک تھا، نیت کتنی اچھی تھی. ایگزیکٹ یہی جو ہے نیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. اب نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پہ شک کیا جا سکتا ہے اور نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت پہ شک کر سکتے ہیں. اور نیت اس سے اچھی تو میرے حساب سے ہو ہی نہیں سکتی کہ غریب مسلمانوں کا سہارا بھی ہو جائے گا، اب میں بھی کہ یہ لوگ جو ہے ہمارا حسن سلوک دیکھ کر کے، احسان دیکھ کر کے ایمان ہی قبول کر لیں. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابن خطاب آپ مشورہ دیجیے کیا کریں ان کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ میری رائے ابو بکر کے رائے سے بالکل اپوزٹ ہے. کیا مطلب؟ میری رائے یہ ہے کہ جو ہم میں کا رشتہ دار ہے نا وہ اپنے رشتہ دار قیدی کو قتل کرے، اور ہم کو ہمارا وہ فلاں بھائی ہے نا وہ حوالے کیجیے، ہم گردن اڑاتے ہیں. عقیل کو حوالے کیجیے علی کے، وہ گردن اڑائے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھائی کو حوالے کیجیے ان کو وہ گردن اڑائے. ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو گردن اڑائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کر سکیں کہ اے اللہ آپ کے محبت کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی ہمارے دل میں رشتہ دار کی بھی محبت نہیں. پاک صاف دل ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو بکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانے. اب بولے کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. اور فدیہ میں جو ہے کئی اسٹائل اپنائے گئے. 4000 جو سب سے زیادہ ٹاپ تھا، جو بڑے بڑے سردار تھے تو 4000 نہیں تو 3000 نہیں تو 2000 نہیں تو 1000. اب کچھ غریب بھی جو ہے فوجی آ گئے تھے، ان کو کہا کہ بھائی تو کچھ فدیہ ملے گیا، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو کہا اچھا پڑھنا لکھنا جانتا ہے؟ ہاں پڑھنا لکھنا. تو 10 بچہ کو پڑھا دو، جس رو پڑھنا لکھنا اس کو آ جائے گا تو فری. اچھا ٹھیک ہے چلیے. 1 2 4 کو تو فری میں بھی معاف کر دیا. یہ فیصلہ ہو گیا تو ہر جو ہے صحابہ کرام کو جب بھی غلام بانٹ دیے، قیدی بانٹ دیے. اب بولے کہ اپنے اپنے حساب سے فدیہ وغیرہ ڈیمانڈ کرو جس کو اس کے رشتہ دار وغیرہ. اور وہ جو سہیل بن عمرو تھا وہ خطیب قریش کے نام سے مشہور تھا. اس کے بارے میں تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے تو سب سے پہلے جو ہے نا اگلے 2 دانت توڑیے تاکہ یہ تقریر نہ کر سکے، اور آپ کے خلاف بہت تقریر کرتا ہے. اب دانت توڑ دیں گے تو وہ آواز لپٹ جائے گی، تو تقریر نہیں، اس کا تو پہلے دانت توڑیے. یہ سہیل بن عمرو وہی ہے جو صلح حدیبیہ میں جو ہے معاہدہ کروایا تھا. تو خطیب قریش کہ اس کا تو پہلے دانت توڑیے.
لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر اور اپنا جو انکلائنیشن تھا اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا. تو حضرت عمر رضی سوچا کہ ٹھیک ہے، بس ہمارا کام تھا مشورہ دینا، دے دیے، قبول ہونا ہو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں جب صبح میں آیا اپنے دونوں دوستوں سے ملنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت ابو بکر سے، تو وہ دونوں زاروں قطار رو رہے ہیں بیٹھ کر کے، وہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. تو میں تو دیکھ کے تڑپ گیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کوئی بول ہی نہیں رہے. کہ یار سے بتائیے کیوں رو رہے ہیں، اگر وہ غلطی میں بھی شامل ہے تو میں بھی رو، اور نہیں میری غلطی نہیں ہے تو کم سے کم آپ کے غم میں غمگین ہو جاؤں، ریزن تو بتائیے. تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کل جو فیصلہ اپنے لیے اس کے وجہ سے تمہارے ساتھی پر وہ عتاب نازل ہوا کہ سمجھ جاؤ کہ عذاب تو بس جس درخت کے قریب آ گیا تھا میں بال بال بچ گیا. اب آپ سمجھیے، سنسیوریٹی سمجھیے. خدا خدا ہے، اللہ اللہ ہے، چاہے کتنا ہی نیچے آ جائے، بندہ بندہ ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے. ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام مسلمان اور صحابہ کرام اور صحابہ کرام اور انبیاء کرام اور انبیاء کرام اور خدا میں فرق کیٹیگری نہیں کر پاتے. ہر ایک کو ایک برش سے پینٹ کرتا، جس کے فین ہو گئے اس کو خدا بناتے، اس کے ہر بات آخر. دنیا کا سب سے مشکل کریٹیکل مسئلہ یہی ہے کہ خدا کو خدا کے مقام پہ رکھو، رسول کو رسول کے مقام پہ رکھو، صحابہ کو صحابہ کے مقام پہ رکھو، عام انسان کو اولیاء کرام کو اولیاء کرام کے مقام. آج آپ دیکھ لیں خلط ملت آپ کو نظر آئے، اور اس سے جو آپ کا اندازہ ہوگا غلطی کیا تھی. نیت کی تو کوئی غلطی تھی ہی نہیں، اس سے بہترین تو نیت ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن نیت کی غلطی بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے شریعت دیکھی جائے گی. نیت کا جو ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا غلط انٹرپریٹیشن ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، لیکن اعمال کا دار و مدار جو ہے اکارڈنگ قرآن حدیث پہ ہے. قرآن نے کہہ دیا کہ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے ظہر میں، آ رہے آپ خصوصی نیت سے خلوص نیت سے 5 رکعت پڑھیں گے تو اللہ نیت نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزہ جو ہے افطار مغرب کے بعد کر لو، آپ کے ہمیشہ میں کریں گے، ہمارے جو خلوص نیت ہے اللہ نہیں دیکھے. پہلے شریعت، اس کے بعد نیت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جو درخت دیکھ رہے ہو نا قریب، اس سے زیادہ قریب آ گیا تھا عذاب. وہ بھی ایک بچنے کے جو ہے سمجھے کہ کیلا کا چھلکا تھا جس پہ پھسلنے کا چانس تھے، اس کے وجہ سے اللہ نے معاف کیا. آگا وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. ابھی آپ ترجمہ دیکھیے، اب ترجمہ میں کروں گا تو کچھ لوگ کلپ بنا کر کے جو پروپیگنڈا کر دیں گے، تو میں جو ہے یہ تفسیر احسن البیان کا جو ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری جو ہے اس کے نظر ثانی کیے ہیں، مولانا جونا گڑھی جو ہے ان کا ترجمہ سناتا ہوں. ما کان لنبی ان یکون لو اسرا حتی یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. خطاب میں کون ہے؟ اب دیکھیں ترجمہ دیکھیں. ما کان لنبی، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے جب تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی نہ کر لے. تم دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت کے ارادہ رکھے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اور اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے میں تمہیں کوئی بہت بڑی سزا ہوتی. یہ تو بہت جو ہے پولائٹ انداز میں ترجمہ کیے ہیں، کلیئر کٹ کیا جاتا تو اور بات کھلتی ہے. تو وہ بات کیا تھی کہ ایک بات لکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ بچ گئے. لولا کتاب من اللہ سبق، اگر کتاب جو ایک حکم نہ ہوتا جو پہلے لکھی جا چکی یعنی قرآن میں نازل ہو چکی ہے تو پھر تمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، دردناک عذاب سے آپ دوچار ہو جاتے جو آپ نے فدیہ لیا ہے. تب آپ سمجھئے کہ بڑے لوگوں کی چھوٹی غلطی بھی بڑی مانی جاتی ہے. تو وہ معاملہ کیا تھا آپ سمجھ جائیں گے. یہ سورہ محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی نازل کر چکا تھا. اور وہ پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا کہ جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد نازل ہوئی ہے اور جنگ بدر کے بعد سورہ انفال نازل. اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دے دیا تھا کہ جنگ بدر اگر ہو تو تم کو کیا کرنا ہے، اور جنگ بدر ہو گئے تو کیا کرنا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا فَإِذَا لَقِيتُمْ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب دشمن سے مٹبھیڑ ہو جانا ہے تو گردن اڑانا شروع کر دو.
اس میں لحاظ اخلاق مت دکھانا. حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ دشمن کو بالکل کچل دو تب جو ہے بندی بنانا. جب حتی تضع الحرب، وہ بھی کب؟ جب جنگ ہتھیار ڈال دے تب بندی بنا سکتے ہو، ورنہ بندی اس سے پہلے نہیں بنا سکتے. اس کے بعد چاہو تم فإما فدان و اما فدیۃ، یہ اس کے بعد یا تو تم فدیہ لے کر چھوڑ دو، فری میں چھوڑ دو، کچھ بھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب تک جنگ ختم نہیں ہوئی ہے اور دشمن کی پوری طاقت جو کچلی نہیں گئی ہے تب تک تم قیدی بھی نہیں بنا سکتے. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کو جو میں اسٹوری سنایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کا عبد الرحمن کے کیپچر میں سے چھین کر کے قتل کر دیے تھے، ایک بھی کوئی ملامت کیا؟ کیونکہ اللہ کی نگاہ میں وہی کام اصل تھا. تو وہ مسئلہ کیا تھا کہ جنگ ہتھیار ڈالتے تو جا کر کے آپ قیدی بنا سکتے. تو یہاں پہ تھوڑی اجتہادی غلطی ہے. اب وہ کیا کہ جنگ ہتھیار ڈال دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ جنگ نے ہتھیار ڈال دیا، کیونکہ سارے فوجی جو ہے قریش کے وہ بھاگ گئے، میدان چھوڑ دیے، 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے، تو جنگ تو ہتھیار ڈال دیا. جبکہ معاملہ کیا تھا کہ یہ بیٹل فنش ہوا تھا، وار فنش نہیں ہوا تھا. یہ جھڑپ ختم ہوا تھا، جنگ تو ختم تو جاری تھی. جنگ تو ختم ہوئی ہے جو ہے فتح مکہ میں. تو جو انگلش کا جو دو ورڈ ہے بیٹل اور وار، تو وار تو کنٹینیو جاری رہتی ہے لیکن بیٹل تو جھڑپ ہوتی رہتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی جنگ نے ہتھیار نہیں ڈالا، یہ جھڑپ نے ہتھیار ڈالا ہے. لیکن اس سے غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو گنجائش تھی جس کی وجہ سے میں معاف کر رہا ہوں، یعنی کیلا کا چھلکا تھا تو میں پھسل گیا تھا، اب کیسے پھسل؟ کیلا کے چھلکے وجہ سے پھسل گیا، ایسے نہیں پھسلا. تو ایک جو پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے اب آپ اندازہ کیجیے کہ شریعت میں جو ہے اگر باریکی سے ٹارچ لے کر کے قرآن کو پڑھیں گے نہیں اور اس کے حساب سے اپنا جو ہے لاہ عمل نہیں طے کریں گے تو آپ کہاں تک جو اللہ کو خوش کر پائیں گے. ہمارے یہاں تو اپنے مزاج سے جو اسلام کو بنا لیا ہے، ہم کو یہ کام پسند آتا ہم یہ کام کریں، ہم کو یہ کام پسند ہوتا ہے ہم یہ کام کریں، ہم کو یہ کام پسند ہے. آج کل جتنی بھی جو ہے جماعتیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں آرگنائزیشن سوسائٹی ہیں، وہ سب کیا ہم مزاج لوگوں کا مجموعہ ہے. ہم کو یہ کام پڑتا ہے ہم اپنا ایک گروپ بنا لیں، ہم کو یہ کام پڑتا ہے اپنا. جبکہ اسلام کا مطالبہ کیا کہ آپ کو ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ٹیسٹ میں آپ کو ہر جو ہے سچویشن لا کر کے آزمایا جائے گا. کہ آپ بہت زیادہ نرم دل بنتے ہیں، آپ کو کبھی ہارڈ فیصلہ لینے پہ اللہ مجبور کرے گا، اور خدا کے خاطر لیتے ہیں کہ نہیں لیتے. اور آپ کو خالی لڑائی بھڑائی اچھی لگتی ہے، آپ سے کوئی معصوم غلطی کرا دے گا اور آپ ایک معصوم بچے کے سامنے جھک کر کے غلطی ایکسپٹ کرتے یا نہیں کرتے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا کہ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، 4 عناصر ہو تو بنتا مسلمان. ہمارے یہاں کوئی پولائٹ ہے تو پولائٹ ہی پولائٹ ہے، کوئی جو ہے ہارڈ ہے تو ہارڈ ہی ہارڈ ہے. وہ اسلام کے لیے خلاف نہ جھکنے کے لیے تیار ہے، نہ دبنے کے لیے تیار ہے، نہ لڑنے کے لیے تیار ہے. جو جھک رہا وہ جھکتا ہی چلا جا رہا، جو اڑ رہا وہ اڑتا ہی چلا جا رہا. یہ آپ سمجھ جائیے. ون سائیڈڈ جو ہے لے کے چلیں گے آپ زندگی میں ناک رگڑ کے رہ جائیں گے، خدا کو خوش نہیں کر پائیں گے. خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنا ڈور آپ کو قرآن کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، اور قرآن کا ہم کو اپنا ڈور دیں گے، تھمائیں گے تو وہ ہر سچویشن کو آپ کو میدان میں لے کے آئے گا کہ ابھی تم کو جھکنا ہے، ابھی تم کو اڑنا ہے، یہاں پہ تم کو پیچھے ہٹنا ہے، یہاں پہ تم کو آگے بڑھنا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہی خصوصیت تھی. محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. اور ان کے ساتھی کیسے ہیں بتائیں تم کو 2 لفظ میں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت، آپس میں رحم. ہمارے یہاں جو رحم دل ہے وہ رحمی دل ہر کے لیے ہے، اور جو سخت ہے وہ سب کے لیے سخت. ہو حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. ہماری یہ تصویر ہے. جو عبادت کر رہا وہ عبادت ہی میں لگا ہوا، جو جنگ کر رہا وہ جنگ ہی میں لگا ہوا. جو اقامت دین کی بات کر رہا خالی وہی کرتا ہے، جو نماز کی بات کرتا ہے خالی وہی کرتا ہے. تو یہ جو ہے آپ سمجھئے کہ یہ جو ہے ایک سائیڈڈ پکچر نہیں چلے گی. آپ کو قرآن کے حساب سے جو ہے آپ کی شخصیت میں جو ہے وہ ساری خوبی جو رنگ بھرنا پڑے گا. جو علامہ اقبال نے کہا کہ قہاری و غفاری و قدوس و جبروت، قہاری بھی آنی چاہیے اور غفاری بھی آنی چاہیے اور قدوس بھی ہونا چاہیے اور جبروت بھی ہونا چاہیے، تب جا کے مسلمان بنتا ہے. ہم تو ہمارے سامنے لائی پرسنالٹی، کوئی ایسی پرسنالٹی جو وقت آنے پہ اڑتا بھی ہو اور وقت آنے پہ جھکتا بھی ہو، اور نجی میں رات میں جو ہے مسلح پہ بھی نظر آئے اور وقت آنے پہ میدان میں بھی نظر آئے. کہاں نظر آتا؟ تو اس لحاظ سے جو ہے اس میں اتنا زیادہ سبق تھا
کہ یہ اللہ تبارک و محمد صلی اللہ علیہ وسلم دکھا، یہ میسج میں دیا امت کو کہ دیکھیے یہ ٹاپ موسٹ یہ اس امت کے ہیں، ان کو میں جب اتنا زیادہ جو سخت نوٹس لیا ہوں تو معمولی علماء کرام کی کیا حیثیت؟ ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ آخرت سے مراد کیا تھا؟ یہاں پہ کیا چاہتے تو آخرت چاہتا ہے، قتل کرتے تو اللہ آخرت چاہتا ہے۔ ہمارے یہاں قتل کرنے کو بہت برا سمجھ، نہیں یہ بیڈ تھنگ نہیں، خدا کے نام پر قتل کرنا بھی سب سے اعلیٰ کام، کیونکہ اصل جو آپ کا کام ہے وہ خدا کی مرضی کو نافذ کرنا ہے۔ ہم جب کرتے ہیں کہ خلافت کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ عرب میں جو ہے اگر جو ہے اسلامی جمہوریت آئے گی تو کہیں جو خلفشار نہ ہو جائے۔ ارے لاکھوں خلفشار ہو جائے اسلام کے ایک حکم کو نافذ کرنے کے لیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پورے دور خلافت میں جنگ کیے کہ نہیں کی؟ تو وہ امن کے چکر میں کہاں پڑے رہے؟ مومن فقط احکام الہی کا پابند، چاہے جنگ ہو یا امن ہو، اس سے ہم کو کیا لینا؟ وہ ہم جانتے کہ وہ اللہ جانے گا، ہم کو وہی کرنا ہے جو اللہ کا حکم بتا رہا۔ ہم اپنے حساب سے نہیں ڈیسائیڈ کریں گے یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کا اللہ کے بندے کہاں رہے؟ آپ تو اپنے آپ کے بندے ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسئلہ ہے۔ یہود میں جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک آدمی تھا انڈیویجول، یہ قبیلے کے لحاظ سے تو بنو قینقاع جو تھا بہت خطرناک تھا، اناک میں دم کیا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا تو فائل نپٹ گیا۔ لیکن دوسرا مسئلہ جو آیا، اور آپ کو ایک اور تھوڑا شیئر کر دیتا ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد جب خبر لے کر کے آئے نا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو لاؤ لشکر کے ساتھ آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تو ہم لوگ کی کیا کیفیت تھی معلوم ہے؟ وہ رکھتا نا کبھی خوشی کبھی غم، اور یہاں تک کہیں خوشی کہیں غم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پہنچے ہیں تو اس وقت ہم لوگ کیا کر رہے تھے معلوم ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ نمبر کی جو بیٹی تھی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ بیوی تھی، اس کو قبر میں دفن کر کے جو ہے مٹی ڈال کر کے ابھی ہم لوگ فارغ ہو رہے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، آپ لوگ جب اپنی بچی کے عقیقہ میں شامل نہ ہوں گے نا تو گھر والے سر پہ اٹھا دیں گے کہ یہ لڑکے کو جو ہے بیوی بال بچوں کے حقوق ہی معلوم نہیں۔ یہاں جوان بیٹی اب وہ بیڈ مرض پہ ہے اور یہاں مہم تیار ہے۔ آپ نے داماد کو بولے کہ آپ مت جائیے، انشاءاللہ آپ کو جو ثواب بھی ملے گا مالک انعام میں تمہیں بھی ہم آپ حصہ دیں گے۔ اور اسامہ جو بالکل پوتے کے مانند تھے ان کو بھی جو ہے روک دیے، تو بھی رہو ان کا ساتھ دو۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہم جو ہے کینسل نہیں کہ نہ پسپون۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے پیار نہیں تھا؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیڈ پہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور ایسے چھوڑ کے گئے ہیں کہ آپ جی نہیں پائے گی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو جب جنگ بدر کی خوشی تھی تو بیٹی کے جو ہے رخصتی کی غم۔ تو جب تک یہ پورا سیکریفائز کرنے کے لیے اگر آدمی قربان نہیں ہوگا تو اسلامی مومنٹ آگے بڑھے گا ہی۔ اسی لیے قرآن نے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے جو ہے یہ مال اور اولاد یا تم کو روکنا نہ پائے۔ حقوق ان کے ہیں لیکن اس سے زیادہ تو تم کو اسلام کے ہاتھوں بک چکے ہو، تو ان کے حقوق تو سب سے مقدم ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹی کے جو ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت مغموم رہنے لگے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیکنڈ بیٹی سے یہ شادی کر دی ام کلثوم سے، تب جا کر کے وہ تھوڑا پھر خوش ہوئے۔ تو یہود میں جو ایک آدمی تھا اس نے جو ہے ناک میں دم کر دیا تھا۔ اب وہ کون تھا؟ کعب بن اشرف۔ یہ بڑے جو ہے خطرناک آدمی تھا، اور یہ کھلم کھلا بدر کے بعد جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف اشعار کہنا شروع کر دیا۔ یہ بہت باڈی بلڈر تھا، خوبصورت بھی تھا، مالدار بھی تھا، سرمایہ دار بھی تھا، ساری خصوصیات، اور اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا، مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے چڑھاتا تھا۔ پھر جب جنگ بدر کے بعد جب مکے والے تیار نہیں ہو رہے تھے تو یہ مدینہ سے مکہ چلا گئے، مکہ گیا، اب وہاں جا کر اشعار کہہ کر کے سب کو جو ہے انووک کیا، اب پھر جو ہے جنگ کے لیے تیار کرایا۔ اور اس میں جو ہے حسد کی آگ میں یہ اتنا جلا بھنا تھا کہ آپ سمجھیے کہ یہ کہاں سے کہاں تک نکل گیا۔ ابو سفیان نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا
کہ آپ ہم لوگ کو اتنا ساتھ دے رہے ہیں اور وہاں پہ ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں، بالکل ہم لوگ فرینڈ بن رہے ہیں، تو ایک بات سیکریٹ پوچھوں؟ آپ پوچھیے. آپ لوگ بھی اہل کتاب ہیں، تو یہ بتائیے کہ ہم لوگ زیادہ حق پہ ہیں یا یہ مسلمان لوگ؟ تو اس آدمی نے کہا کہ نو ڈاؤٹ تم لوگ، وہ لوگ تو گمراہ لوگ ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ غصہ آیا، سورہ نساء میں آیت نازل کر دی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا. کیا تم دیکھتے نہیں ان لوگوں کو جس کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، وہ لوگ جو بتوں پر ایمان رکھتے ہیں، طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مومن سے زیادہ ہدایت یافتہ تم لوگ. حسد کے آگ میں یہاں تو پڑ گئے. ورنہ جو ہے زیادہ زیادہ کیا ہے، تھوڑی سے مسلکی اختلاف ہے نا بھائی. سارے رسول کو مانتے، آپ کو نہیں مانیں گے. لیکن اب حسد میں کہاں چلے گئے؟ بتوں کو پوجنے والوں کہتے ہیں اہدی من الذین آمنوا سبیلا، زیادہ ہدایت یافتہ ہے. تو یہ حسد کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس نے پورا تیار کیا تھا. اور تیار کرنے کے بعد جب وہ آیا کہا آ جا تم لوگ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ ان کے آنے سے پہلے میں تمہارا فائل نپٹ دیتا ہوں. اس میں کیا ہوا کہ یہ آدمی جو ہے نا اشعار میں پھر مسلم عورتوں کو بھی جو ہے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ یہ زیادہ ہو رہا، تو اس کا کچھ کام کرنا پڑے گا. تو ایک مرتبہ نجی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو بولے کہ کوئی ہے جو اس کا کام نپٹ دے. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ آئی ایم ریڈی. ایک اور صحابی تھے ابو نائلہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی ایم آلسو. اب پھر 4-5 آدمی اور بھی بولے، 5-6 لوگ یا 7-8 لوگ تیار ہو گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے بھی کچھ کر کے اس کا جو ہے کام تمام کرو، ورنہ یہ جو ہے ناک میں دم کر دے. تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کچھ آپ کے خلاف بول سکتے ہیں کیا اس کے پاس؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ بھی کرو چلے گا، جنگ ایک دھوکے کا نام ہے، تو تم کو الاؤ ہے. تو پھر محمد بن مسلمہ جو ہے وہاں گئے اور کعب بن اشرف سے ملے. اب ہائی ہیلو کرنے کے بعد بولے کہ دیکھو ایک ضرورت کے تحت آئے ہیں. تو کہا کیا ضرورت ہے؟ کہا ضرورت یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے نا یہ صدقہ مانگا ہے. اور ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں، اور ہم لوگ تو سوچے تھے کہ یہ رسول وقت کے ہیں، ایمان قبول کر لیے جھٹکے میں، لیکن یہ تو ناک میں دم کر دیے. ہر آدمی سے لڑائی کرتے پھرتے ہیں، ادھر مہم بھیجتے ہیں، ادھر بھیجتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، اور ڈیلی کہتے ہیں انفقو انفقو، خرچ کرو خرچ کرو. کتنا خرچ کریں؟ غریب ہو گئے، کنگال ہو گئے، سارے لوگ دشمن ہو گئے ہمارے. تو کہا کہ ہم تو کہتے نہیں تھے، ابھی کیا، ابھی تو اور دیکھو کتنا جھیلنا پڑے گا تم کو. اور سمجھاتے تو تم لوگ سمجھتے نہیں ہو، سب لوگ چپک کے بیٹھے رہتے. بولے اب تو غلطی ہو گئی نا، اب تو کوئی موقع آئے گا تبھی ہم ان سے الگ ہوں گے. تو ابھی کیا چاہتے ہو؟ تو بولا کہ ابھی کیا ہے جو ہے 1-2 وسق جو ہے وہ مانگا ہے، تو میرے پاس تو ہے نہیں. اگر آپ کچھ کوآپریٹ کر دیتے تو میں دے دیتا، جب وقت آئے گا تو ہم لوگ بھی جو بغاوت کر دیں گے، لیکن ابھی 10 روپے 1 وسق کے لیے تو بغاوت نہیں کریں گے. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں تم کو دوں گا تو واپس کہاں، واپس ہم کر دیں گے، گارنٹی. کہا گارنٹی میں کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو کہا گارنٹی میں کیا ہے، تم اپنی عورتوں کو ہمارے یہاں حوالے رکھ دو. اب اس کا جو ذہنیت آپ سمجھ جائیے، اندازہ. تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ عورتوں کا رکھ دیں ہم، آپ جو جیسا خوبصورت انسان کون جو رکس لے گا. تو وہ سوچا کہ میری تعریف ہو گئی. تو کہا کہ اچھا عورتوں کو نہیں رکھ سکتے تو بیٹوں کو رکھ دو. تو کہا بیٹوں کو رکھ دیں 1-2 وسق کے لیے، تو پھر تو زندگی بھر بیٹے کو کوئی جینے ہی نہیں دے گا. سب ہمارے بیٹے کو تانا ماریں گے کہ تمہارے باپ نے جو 1-2 وسق کے لیے گروی رکھ دیا تھا تم کو. تو ایسا تو نہیں ہوگا. تو پھر تو بولے کہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے، تو بولی تو ہتھیار آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ ہتھیار تو جان سے زیادہ پیاری ہے ہم لوگوں کو، لیکن مجبوری ہے تو آپ کو ہتھیار دے دیں گے. تو بولے ہاں ہتھیار دے دو چلو. تو بولے ٹھیک ہے ہم لے کر کے آئیں گے تو آپ کو دے دیں گے. آپ کوئی مسلمان دیکھے بھی نہیں تو رات میں آئیں گے، ورنہ دن میں تو کوئی بھی مسلمان دیکھ لے گا کہ کعب بن اشرف سے دوستی ہے تو منافق ہے یہ. پھر یہ ہٹے تو ابو نائلہ آ گئے، وہ تو دو شریکی بھائی بھی تھے اس کے. وہ بھی اسی طرح کی بات کی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ارے کیا کرے، پریشان ہو گیا 1.5 سال سے. کیا پریشان ہوگا؟ ارے ان پر ایمان نے قبول کر لے گی تو غلامی سمجھ لی. کیا مطلب؟ ارے ہمیشہ پیسہ ہی مانگتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، یہ مہم ہے وہ مہم ہے، سب سے دشمنی ہو گئی ہے، ہم لوگ جو سو نہیں پاتے اچھے سے، ڈر لگا رہتا.
پھر اس کو بھی ویسے ڈانٹا ڈپٹا کے بولتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے سمجھتے ہو نا بات. پھر وہ بھی بولے کہ ہم لوگ جو ہے کچھ مدد کیجیے. اور یہ جان لیجئے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، جس طرح میں پریشان ہوں نا کئی لوگ پریشان ہیں، وہ بھی آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں. بلا وہ بھی 5-6 لوگ جو تھے وہ آ کر کے ملے سب لوگ. اچھا آپ لوگ بھی پریشان ہیں؟ ہاں پریشان ہیں. پارٹی چینج کریں گے؟ ہاں چینج کریں گے. بولا آ جائیے رات میں. تو رات میں بولا یہ لوگ اپنے حساب سے تیاری کر کے گئے. اب جب جو اپنے قلعے میں کے اندر محل میں تھا تو یہ جو ہے آواز لگائی ابو نائلہ نے. کہا بہت تیز اس کی آواز ہے تو پہنچی. اس کے بعد اب اس کی نئی ایک شادی ہوئی تھی، نئی دلہن تھی. کہا رکو میں آتا ہوں. بیوی نے کہا ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہا نہیں رکو ابھی میں آتا ہوں. کہا کہ اس آواز میں تو مجھے بھیانک موت نظر آ رہے ہیں. سنے نہیں تم موت کی پکار لگ رہی تھی؟ کہا ارے اتنے پیار سے اگر کوئی بلائے تو آدمی کو موت کے لیے بھی جانا چاہیے. تو ایک دم خود معلوم تھا کہ ہماری تو صبح میں کچھ اور ہی بات ہوئی ہے. تو وہ گھر سے نکلا ایک دم جب خوشبو میں ایک دم تر تھا. تو جب یہ لوگ ملے تو ابو نائلہ نے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ تھوڑا دور چل کر کے بات کرتے ہیں اور آرام سے آج جو ہے بات ہوتی. اس کو بھی لگا جب اتنی بڑی بات ہے تو چلو آگے. جب لے جانے لگے تو محمد بن مسلمہ نے کہا یا ابو نائلہ نے کہا کہ خوشبو تو بڑی زبردست آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو میں زندگی میں سونگا ہی نہیں. کہا وہ میری بیوی آئی ہے نا اب وہ بہت زیادہ جو ہے بہترین خوشبو لے کر کے آئی ہے، خود بھی لگائی ہے مجھ کو بھی لگا کے دی. اب بال بھی جو تیل بھی بہت خوشبودار. تو کہا کہ تھوڑا سا سونگنے دو کیا؟ کہا ارے کیا ہے سونگو. دام سونگے ہاتھ تو ایک دم مارے ہو رہے. کہا بہت بہترین خوشبو، ایسی خوشبو تو میں کبھی دیکھا ہی نہیں. اب پھر چلنے لگے تو اور ایک دم جو ہے پھول رہا تھا ایک دم اندر سے. پھر 10 قدم کے بعد بولا کہ یار تمہاری خوشبو تو ہم کو مجبور کر دے رہی ایک مرتبہ اور. کہا لو کیا ہے تم کو پوری رات سونگو. پھر بال ایسے کیے ایک دم جو ہے آرام سے. دوستوں کو بھی کہا تم لوگ بھی آ کے سونگو. وہ لوگ بھی آ کر کے ایک دم جو سونگے ہاں بہت زبردست بہت زبردست بہت زبردست. پھر چھوڑ دیے. پھر تیسرے مرتبہ آ گئے بولے کہ یار تو تمہاری خوشبو جو ہے نا آزمائش بن گئی، ایک چانس اور دیتے کیا؟ کہا ارے تمہارے فری ہے لوگ سونگو نا کتنا بہترین. اور وہ جو ہے ابو نائلہ اپنے ساتھیوں کو بول چکے تھے کہ جب میں اشارہ کروں نا اب میں ہاتھ جو ہے اس کے بال میں گھساؤں گا، جب میرے چنگل میں یہ بہترین سے قابو یافتہ ہو جائے گا جیسے میں اشارہ کروں گا اب تم لوگ ٹوٹ پڑنا، کیونکہ یہ ہے لمبا چوڑا ایک دم ہٹا کٹھا. اس کو قابو میں کرنا بہت ضروری ہے. بھاگ جائے گا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بہترین مشن پہ بھیجیں. تو اس لحاظ سے جو ہے تیسرے مرتبہ نے انہوں نے پکڑا زبردست، پھر کھٹک کے مجھے گرا دیا. لیکن وہ تھا باڈی بلڈر، بولے کہ اٹیک کرو. سب لوگ جو ہے تلوار مارنے لگے. رات جو ہے چاندنی رات تھی لیکن اندھیرا تو پتا چلا کہ لیکن وہ بچ گیا، تلوار کسی کی لگی نہیں. محمد بن مسلمہ جو کدال لائے ہوئے تو ان کو کچھ نہیں ملا کدال لے وہ، لیکن پٹکے ہوئے تھے سب لوگ. کدال ہی لے کر کے اس کے پیٹ پہ جب بیٹھ گئے اب پیٹ کو 2 ٹکڑا کر دیا. اس طرح اتنی بڑی چیخ ماری وہ زور چیخ مارا کہ پورے اس کے جو ہے محل تک آواز گئی اور سارے محل میں چراغ جو ہے جلنا شروع. کیا ہوا کیا ہوا؟ لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوگی محل سے نیچے اتر کر کے دیکھے. یہ لوگ وہاں سے بھاگے. تو اس میں حارث نام کے جو صحابی تھے وہ تلوار کے نوک سے ان کو پاؤں زخمی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ دھیرے دھیرے چلنے لگا. یہ لوگ تیزی سے بھاگے. بقیہ کی غرقت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سی آف کرنے آئے تھے اور پھر سی آف کرنے کے بعد اپنے گھر چلے گئے تھے. لیکن یہ لوگ جو ہے وہ حارث رضی اللہ عنہ پیچھے چھوٹ گئے تھے. تو پھر یہ لوگ واپس آئے، پھر ان کو لیے اور پھر بقیہ غرقت کے بعد جب آئے گئے ہیں تب زور سے نعرے تکبیر مارے. اور جب زور سے نعرے تکبیر مارے ہیں تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے سن لیے کہ کام ہو گیا. تو نکلے پھر آئے سب کو گلے ولے ملائے اور بولے کہ آج کام ہو گیا. اس کا اثر اتنا زبردست پڑا کہ یہود جتنے پھڑپھڑا رہے تھے وہ سب گھر میں دبل گئے. یعنی جتنے یہود وغیرہ مذاق اڑا رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، اس سے جو ہے ان کو لگا کہ نہیں وقت آنے پر یہ ایکشن بھی لے سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کا کام فائل نپٹ گیا. تو یہ بہت بڑی مثال لوگ دیتے ہیں اس میں گستاخ رسول کی ٹارگٹ کلنگ کی. تو یہ میرے حساب سے جو ہے یہ پرفیکٹ مثال نہیں ہے گستاخ رسول کو ٹارگٹ کلنگ کا. مطلب جس تناظر میں بات کرنا چاہتا ہوں، گستاخ رسول کا ٹارگٹ کلنگ جو مسئلہ ہے وہ جیسے انڈیا جیسا ملک ہے یا امریکہ جیسا ملک ہے. امریکہ میں کوئی آدمی ہے
اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دیا یا مسلمان خواتین کی گستاخی کر دیا، تو آپ یہ کعب بن اشرف کا جو ہے واقعہ لے کر کے اب وہاں فٹ کر دے گا کہ وہاں جیسے ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی وہاں امریکہ میں بھی ٹارگیٹنگ کلنگ کر دے وہاں کا مسلمان، تو یہ میرے حساب سے صحیح نہیں ہوگا۔ وہ کس لیے صحیح نہیں ہوگا؟ کیونکہ آپ کے پاس جو ہے دو ایگزامپل ہے۔ وہ کیا ایگزامپل ہے کہ مکے میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برہنہ کر کے ابو جہل نے شہید کر دیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے، سارے صحابہ کرام بھی گزرتے تھے، کم سے کم 40 صحابہ کرام تو تھے، تو وہاں پر تو جو ابو جہل کو کوئی نہیں مارنے گیا۔ لیکن مدینہ میں ایک یہودی نے ایک مسلم خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا تو اس کے جو پورے قبیلے کو اڑا کر رکھ دیا گیا۔ تو ابو جہل بھی گالی بکتا تھا، کعب بن اشرف بھی گالی بکتا تھا، تو اس کو کیوں معاف کیا گیا، اس کو کیوں نہیں معاف کیا گیا؟ تو یہ بات سمجھنے کی، وہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مسلمان ایسے گستاخوں پر اسی وقت صرف ایکشن لے سکتا ہے جب کا اس کا جو ایکشن کے بدلے میں جو ریئیکشن آئے گا اس کو کاؤنٹر کرنے کی اگر صلاحیت ہے تو آپ ایکشن لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کا کاؤنٹر کا کانسیکوینس کا ایکشن کا ریئیکشن اٹیک روک نہیں سکتے تو پھر لاکھوں مسلم خواتین کی عزت آپ داؤ پہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ آپ جب کسی لیڈر کو مار کے آئیں گے تو پھر ادھر سے جو ہے وہ سارے کو جو مارنا شروع کریں گے، عورتوں کی بھی حرمتی کریں گے، تو اس کا جو ہے پھر جو ہے جواب دہ کون ہوگا؟ تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ اگر امریکہ میں کلیئر کٹ میں ایگزامپل دے گا، امریکہ میں اگر کسی نے گستاخی کی تو امریکہ کے مسلمان پر یہ واجب نہیں رہے گا کہ اس کے ٹارگٹ کی کرے، کیونکہ اگر ایک آدمی کو بھی کر دیا تو پھر پورے امریکہ میں پورے مسلمان کو وہاں کے رہنے والوں کو جو جینا دوبھر کر دیا جائے۔ لیکن یہ ٹارگٹ کلنگ کعب بن اشرف کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ جیسے کوئی مسلم ممالک کا کوئی نوجوان ہو جو ٹارگٹ کلنگ کر کے پھر جب مسلم ممالک میں آ کر کے سیفٹی کے ساتھ رہ سکے، تو وہ کرنا چاہے تو کرے، کیونکہ ان کی عورتیں اور کیا اب اس کی فوج کے جیسے محفوظ ہیں، تو وہ کہہ سکتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن وہ بھی گستاخی ایسا نہیں کہ ادھر سے میننگ نکل گئی تو گستاخی ہو گئے، ادھر سے میننگ نکل گئے تو ہے، وہ ہیبیٹڈ گستاخ جو مسلمانوں کے دل پہ ہمیشہ آزار رہتا، فساد فی الارض کا جو حکم چلا گیا۔ ورنہ کسی نے جو ہے انڈیا جیسا ملک میں تھا، اگر کسی نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا تو وہ بھی گستاخ، تو کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ بھی گستاخ۔ آپ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا علم غیب نہیں تھا، لمیٹڈ تھا، تب بھی گستاخ۔ تو یہاں تو ہر آدمی تو پھر مارا جائے گا۔ وہ کلیئر کر جو مسلمانوں کے دل آزاری کے لیے جو ہمیشہ جو ہے کچھ نہ کچھ پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، ایسے گستاخ کو یقینی باتیں ٹھکانہ لگایا جائے گا، جیسے کعب بن اشرف کو لگایا گیا، لیکن اس وقت لگایا جائے گا جبکہ اس کے کنسیکوینس کو آپ کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہو۔ تو اس لحاظ سے میں سوچا کہ لگے ہاتھوں جو ہے اس مسئلے کو بھی کلیئر کر دوں۔ اس کے بعد جو ہے جنگ احد جو ہوئی ہے اس میں وجہ کیا بنی لاسٹ، وہ کیا تھا کہ صفوان بن امیہ، گرمی کا موسم تھا اور گرمی میں یہ لوگ شام جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے اور ٹھنڈی میں جاتے تھے یمن تجارت کرنے۔ اب جو صفوان بن امیہ کو ایک تجارتی جو ہے پیسہ وسا دے کر کے تیار کیا گیا کہ تم لے کر کے جاؤ اور پیسہ کما کر کے آؤ، ایسے بیٹھے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا۔ اس نے کہا بھائی یہ جو شام کا جو جانے والا راستہ ہے بدر، اب پورا ساحل سمندر یہ تو پورا جو ہے کیپچر بائی مسلم ہے، اب وہاں کے ساحل پہ جو ایریا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ان سے دوستی کر لی ہے، تو اب ادھر سے تو بھول جاؤ، ادھر سے تو تم جا ہی نہیں سکتے، جاؤ گے تو قافلہ نہیں بچے گا، تو کہا کہ ایسے تو بھوکے مر جائیں گے، ہمارا تو پورا بزنس ہی پہ ہے۔ تو پھر کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی کیا کرنا چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے، تو دیکھو جیسے مکہ ہے، آگے مدینہ ہے، پھر شام ہے، لیفٹ سائڈ میں ریڈ سی ہے، تو ریڈ سی کے ہوتے ہوئے بدر جیسے کسی نے مشورہ دیا کہ رائٹ سائڈ سے نجد ہوتے ہوئے عراق ہوتے ہوئے شام میں انٹری کر لو، یہ مدینہ سے بہت دور ہے، نجد کا ایریا پورا ریگستان ہے، تو ادھر سے لے جاؤ۔ اب ادھر سے مکے والے راستہ جانتے نہیں تھے، کہا نہیں جانتے پھر بھی جانو، مصیبت پڑتی ہے تبھی آدمی جانتا ہے، ادھر سے لے کے جاؤ سیفٹی ہو جائے گی۔ تو یہ ابو صفوان جو ہے بڑا سا قافلہ تجارت کا تیار کیا اور لے کر کے آگے بڑھا۔ وہ بات جو ہے کسی طرح لیک ہو گئی۔ وہ لیک کیسے ہوئی؟ وہ دو آدمی تھے، دو دوست تھے، اس میں سے ایک مسلمان تھا، ایک مسلمان نہیں تھا، اور جو ہے اس میں نعیم بن مسعود جو آدمی تھا وہ مسلمان نہیں تھا، اور وہ دونوں ایک محفل میں شراب پی رہے تھے، اور اس وقت شراب کا حکم ابھی بینڈ نہیں آیا تھا، وہ شراب پی رہے تھے۔ نعیم بن مسعود نام کا جو آدمی تھا وہ شراب کے نشے میں جو ہے
وہ اول فول بکنے لگا، اسی میں وہ راز کھول دیا کہ ہمارا ایک قافلہ شاندار جانے والا ہے اور آئے گا تو پھر جو ہے ہمارا پرابلم سارا دور ہو جائے گا، اور ادھر سے تم روکو گے تو ہم ادھر سے چلے جائیں گے۔ یہ صاحب جو تھے نام بھولنا، وہ پورا کیچ کر لیے اور فوراً جو گھوڑا لے کر کے دوڑا دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ قافلہ ادھر سے نہیں ادھر سے جانے والا۔ کہا اچھا ایسی بات ہے کہ ہاں کیسے اس سے سنا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کہ کھڑے ہو جا، 100 لوگوں کا سوار دیے، اب بولے کہ جا کر کے نجد میں کاؤنٹر کر کے آؤ۔ اب ان لوگوں کو تو پتا تھا کہ ادھر تو کوئی چھیڑنے والا ہے نہیں، آئیے لو اپنے غفلت میں مستی میں جا رہے ہیں، ادھر جو 100 سواروں کے ساتھ جا کر کے کیپچر کر لیے۔ تو صفوان تو بھاگا کسی طرح سے جانو ان بچا کر کے، سارے مال غنیمت وغیرہ لوٹ لاٹ لے کر کے آ گئے۔ اب یہ خبر جب مکہ میں پہنچی ہے تب تک بھائی جو ہے دونوں ناک بند کر دیں گے تو کیسے، منہ بھی بند کر دیے ناک بھی بند کر دیے، اب تو سانس لے گا کہ نہیں لگا۔ تو یہ ڈیسپریٹ سچویشن تھی جس کی وجہ سے جو ہے اس نے کہا کہ بھائی اب 2 ہی چارہ ہے، یا تو مسلمانوں کو جھک کے سلام کرو، معاہدہ کر لو، یہ تو ہو نہیں سکتا، یا پھر چلو 2 4 ہاتھ کر لو، یا ہم رہیں یا وہ رہیں، ورنہ بدر کو تو فری کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارے شہرک تو وہ بیٹھ گیا۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے 1 سال کے بعد وہ حد میں آئے، اور وہ کیا ہوا انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ہفتے بتائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا تفصیل سے جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ سب رحیق المختوم میں لکھی ہوئی بات ہے، لیکن یہ عالم لوگ جو ڈر سے چھپاتے رہتے، بتاتے نہیں رہتے، کہیں کیوں، کہیں جو ہے دین کو غالب کرنے کا آئیڈیا نوجوانوں کا نہ مل جائے۔ مسئلہ یہ ہے پھر ہمارے بادشاہت کو جو ہے حالت خراب نہ ہو جائے، پھر ہمارا آقا کدھر جائے، جبکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تھا، اس میں کہاں اسوۃ حسنہ؟ ہماری جو جنگ اتنی ہوئی کس لیے ہوئی؟ مال غنیمت کے لیے ہوئی یا کشور کشائی کے لیے ہوئی یا دین کو غلبے کے لیے ہوئی؟ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ، بس آپ ایک سوال پہ اگر دماغ دوڑائیں گے نا کہ یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کس پارے میں کس سورے میں ہے، آپ کا دماغ وہیں کلک ہو جائے گا۔ یہ جنگ احزاب کے چیپٹر میں اللہ نے نازل کیا ہے، جب پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے اور پورا عرب امڑ آیا تھا کہ اس کو تو ہم ختم کریں گے۔ سوال آپ کیجئے اپنے ذہن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 12,000 لوگ دشمنی کس بیس پہ کیے تھے؟ زمین جائیداد کی جھگڑا تھا یا دین کا تھا؟ دین میں بھی کس کا تھا، نماز روزے کا تھا یا دین کے غلبے کا تھا؟ مدینے میں تو آ گئے تھے نا آرام سے، تو یہ جو کیروان روٹ جو ندد میں جا کر کے چھیڑ رہے ہیں اور ادھر کر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سورہ انفال میں ہی اللہ تعالیٰ نے پھر وارننگ دے دیا تھا کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قتال جاری رکھو جاری رکھو جاری رکھو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ دین کل کا کل ہو جائے۔ جبکہ میرے حساب سے سینٹینس میں یہاں پہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ سینٹینس اصل میں کیا بنتا جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، قتال جاری رکھو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، اور پھر اگلا سینٹینس کیا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ دشمن بالکل ملیا میٹ ہو جائے تب تک جاری رکھو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دشمن ایک ایک جب تک ختم نہ ہو جائے تو قتال جاری رکھو، نہیں، یہ ٹارگٹ نہیں ہے، دشمن کو ختم کرنا اصل ٹارگٹ نہیں ہے، اصل ٹارگٹ دین کے غلبہ ہے، اور دین کے غلبے میں جتنا جو ہے دشمن بنے گا وہ سب کو نپٹا جائے گا۔ تو یہ اصل میں کیونکہ ہماری لڑائی جو ہے وہ دشمن کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری لڑائی اصل دین کے غلبے کی وجہ سے۔ یہ اصل جو بچوں کو اگر آپ سمجھا دیں گے کہ دین غلبہ میں نہیں رہے گا نا تو دین ہے نہیں، مذہب بن جاتا۔ مسئلہ یہ ہے نا، اب چھوڑ کر کے بھی جائیں گے نا، اور پھر وہ پوجا پاٹ کا جو ہے رسم بن جاتا ہے، اور پھر اس سے آپ جاتے کہ وہ دین کا جو شاہانہ دور کیوں نہیں آتا، عدالت عمر کیوں نہیں قائم ہوتی، اور صداقت صدیق کیوں نہیں قائم ہوتی، خاک قائم ہوں گی۔ جو قرآن راستہ دکھا تھا اس سے لوگ بھاگتے پھر، اچھا یہ سارے چیپٹر کھول دے گا کیا، تو اس سے بند ہی رکھے اس کو۔ یہاں تک کہ اتنے لوگ الرجک ہیں قرآن سے کہ مجھے جو ہے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہم کو بھی ساتھ دیا کیجئے، اور آپ جو ہے تھوڑے سے ہم کو بھی وقت دیا کیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ جو ہے درس قرآن سننے کے لیے تیار ہیں نا، تو 12 بجے رات میں بلائیں گے نا تو میں 12 بجے رات میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے آ جاؤں گا، لیکن میں سناؤں گا قرآن ہی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ جو ہے قرآن ہاتھ میں مت لیجیے، اب موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری سنانے ہیں نا تو آپ کرسی بیٹھ کے سنائیے نا، آپ کو کون روکتا ہے؟ میں کہتا ہوں وہی اسٹوری سناؤں گا لیکن قرآن کھول کے سناؤں گا، نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن اگر ایک مرتبہ اوپن ہو گیا نا تو پھر دوسری آدمی آ جائے گی نا۔ لوگ اب سوچ رہے ہیں نا کہ سیرت النبی شروع کیا تھا لیکن گھما کے کہاں لگے، ہم لوگ تو سوچے تھے خالی معاف 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 چلے گا، لیکن یہ تو گھما دیا کہیں اور۔ بھائی گھومنا تو تھا، تم چالاک ہو تو ہم بھی چالاک ہیں،
تو وہ تو بات تو چھپے گی نہیں نا، پھر جو سارے چیز ڈیٹیل میں آئیں گے، سورہ انفال بھی آئے گی، سورہ توبہ بھی آئے گی، فتح مکہ بھی آئے گی. تو اس لحاظ سے جو ہے قرآن کو جو بند کرنے کا ایک دم سسٹمیٹک انداز میں پری پلان اس کو بند کیا گیا کہ صرف وہی چیپٹر پڑھتے رہو، وہی پڑھتے رہو، تاکہ جس سے جو ہے وہ کلو نہ مل جائے جس سے جو ہے لوگ خواب دیکھنے لگے کہ اگر چند ہزار صحابہ کرام دین کے لیے جان دے سکتے ہیں تو آج کا نوجوان دین کے لیے کیوں نہیں دے سکتا. اور اگر ان کو جنت حاصل کرنے کے لیے یہ وہ کچھ کرنا پڑا جو قرآن نے کہا، تو آج کا نوجوان کو اے سی میں بیٹھ کے جنت کیسے مل جائے گی؟ جنت تو وہی کرائٹیریا ہے نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم لازماً آزمائیں گے، سب کو آزمائیں، تم کو بھی آزمائیں گے. نبی کو نہیں چھوڑے تو ہم ولی کو کیا چھوڑیں گے؟ یہ کام مسلمان کو کیا چھوڑیں گے؟ اب 5 کیٹیگری میں سے کسی کیٹیگری میں تو آزما کے رہیں گے. تو آزمائش کا جب وقت آتا ہے تو ہم لوگ پہلے جو ہے اپنا جو گیٹ بند کر لیتے ہیں، تو پھر آزمائش آئے گی کیسے؟ تو آزمائش ہمیشہ جو آپشنل آزمائش کہتے ہیں اس کو، جو آپشنل آزمائش. یہ بچے بیمار پڑ گئے، بیوی انتقال ہو گئی، یہ سب جو ہے چلٹ ٹائپ کی آزمائش ہے، اس کو کوئی ویلیو نہیں ہے. آزمائش وہ اصل میں آزمائش ہے جس میں آپ کے پاس آپشن ہو کہ ایمان ہے تو آگے بڑھیے، نہیں بڑھنا تو مت بڑھیے. تو اس کو آزمائش بولتے ہیں. یعنی ابھی میں ہوں، میں حق بات بول بھی سکتا ہوں، چھپا بھی سکتا ہوں. تو اس میں آزمائش ہے کہ دیکھتے ہیں کہ حق بات بولتا ہے کہ نہیں بولتا. تو نہیں بولیں گے تو ہار پہنائے جائیں گے، اور بولیں گے تو سب کو جو ہے آئسولیٹ کر دیے جائیں گے. تو آئسولیٹ جھیلتا ہے لیکن حق بات بولتا ہے یا نہیں بولتا. تو یہ اصل میں اس ٹائپ کی آزمائش ہوتی ہے. ورنہ بچے بیمار پڑ گئے تو ہندو کے بھی پڑتے ہیں، بیوی مر جاتے ہو تو وہ ہندو کے بھی مرتے ہیں. تو یہ تو آپ تمام دنیا کا نظام ہے، اس طرح کسی کی بھی آزمائش چھوٹی موٹی آتی رہے گی. لیکن مسلمان کو جو اسپیشل آزمائش وہ آتی ہے جس میں آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ چاہیں تو آگے بڑھیں، چاہے تو پیچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے حساب سے ہی آزمائش لے، اور اگر آزمائش میں ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس سے سرخرو ہونے کے بھی جو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب